اینڈ یو نو واٹ، ان کے اپنے اسکرپچرز میں اور یہ دے تھنک کہ پیلسٹینینز آر لولی ہیومنز، یعنی وہ انسانیت کے درجے سے نیچے ہیں، وہ ہمارے لیول پہ ہیں ہی نہیں. وی ڈونٹ نو کہ کتنا زندگی رہتی ہے، ہفتہ رہتا ہے، 2 ہفتے رہتے ہیں، سال رہتا ہے، 5 سال رہتا ہے، کتنا میں نے جینا ہے، اور ایم آئی پریپیئرڈ فار دیٹ؟ وہ تو انشاءاللہ اس طریقے سے شاید جنت میں جا رہے ہیں. A Muslim cannot back off whenever there is a need for jihad. ایک مومن کے لیے تو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ شہادت سے پیچھے ہٹے، یہ تو منافقت کی نشانی ہے. طالوت نے کہا تھا کہ جنہوں نے پانی پی لیا تو مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے، کیونکہ جس میں تقویٰ نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ میں کھڑا ہوئے کیا کروں گا. ابھی ٹیسٹ فلسطینیوں کا جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جہاد کی توفیق اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق ان لوگوں کو، اس گروپ آف لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی اطاعت کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے. ابھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، اس سے کم سے کم یہ سیکھیں کہ یار ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے. اس کی ایک پلاننگ میں آپ کو بتاؤں، ہم کیوں نہیں ویژنری بن سکتے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم لیڈرز کو بول رہے ہیں نا، اپنی اولادوں کو تیار کریں کہ کل وہ لیڈر بنے. ان کو ان کی پرورش ایسی کریں، ان کی تربیت ایسی کریں، ان کو جہاد کے لیے تیار کریں، ان کو وہ نالج دیں جس سے کل کو وہ اس پوزیشن پہنچے. ان کو اکوپ کریں، اس طریقے سے کوشش تو کریں نا. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ویڈیوز اور پکچرز آ رہی ہیں، سبحان اللہ، جتنے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی انسان نا خود مینٹلی بہت سفر کرتا ہے. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ یعنی سم ویڈیوز میک اس پیرالائز، کہ یار کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. آئی واز تھنکنگ کہ ان لوگوں پہ جو 24/7 سے گزر رہے ہیں برو، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، جن کے فیملیز چلی گئیں، جن کے بچوں کے نا باڈیز تباہ ہو گئی ہیں، اور جنہوں نے، ہم نے تو ویڈیوز دیکھی نا برو، جنہوں نے اپنے سامنے 24/7. کل رات میں ایک آڈیو سن رہا تھا جس میں ایک ریلیٹیو جو غزہ میں تھے، انہوں نے اپنے ریلیٹیو کو بھیجی ہوئی تھی، اور صرف ایک آڈیو ریکارڈنگ تھی کہ رات کو غزہ میں کیسے آوازیں آتی ہیں. وہ کنٹینیوس آرٹلری بامبنگ، کنٹینیوس، 5 سیکنڈ کا گیپ آتا ہوگا، 10 سیکنڈ کا آتا ہوگا. میں کل رات سبحان اللہ تھوڑا سا سردیوں کی راتیں ذرا خاموش ہوتی ہیں، تو میں نے ایگزاسٹ آف کر رہا تھا کہ میں ایگزاسٹ آف کروں، شور آ رہا تھا ذرا ایگزاسٹ کا. تو میں نے کہا یار اگر مجھے یہ ایگزاسٹ تنگ کر رہا ہے، ان کو جو بامبنگ ہے ان کے پہ کیا گزرتی ہوگی یار. یار یہ آپ نے جو بات کی نا کہ ہمارے لیے وہ پیرالائزنگ، بلکہ وہ بے بسی کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یار ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں، وہ بیچارے وہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں. آپ کے اوپر بامبنگ ہو رہی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کوئی رپلائی کرنے کی اس طرح سے کوئی قوت رکھتے ہیں. اینڈ ورسٹ آف آل جو ایک ہوپلیسنیس آ سکتی ہے نا کہ یار کوئی مدد کو بھی نہیں آ رہا اور آئے گا بھی شاید نہیں. یہ کتنا سیویئرلی ٹرامیٹائزنگ ہے. اور پرسنلی تو یار میں تھوڑا بہت دیکھنے کے بعد نا وہ بلکہ عجیب سی ایک تھوڑی سی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے نا. اور یہ جو ٹرامیٹائزنگ والی چیز ہے نا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ یار ہمارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، کبھی کبھار وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. بٹ وین یو سی دوز ویڈیوز، اسپیشلی بچوں والی، اللہ اکبر، دیٹ لٹل بوائے واز ٹریمبلنگ. پھر بچے ہیں جو ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے بالکل اکیلا. اینڈ آئی واز جسٹ امیجننگ کہ یار یہ جن کی پوری فیملی چلی گئی ہے اور فیملی میں سے ایک بندہ رہ جائے. اور بینگ اے فادر، آپ سب بھی مطلب آپ سوچیں کہ آپ کی مطلب یہ سوچ کے نا بندہ بلکہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتا. برو جو کانٹینٹ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اٹ از اونلی اراؤنڈ 10 to 15% آف واٹس ریئلی ہیپننگ ان غزہ. اور میں انفیکٹ یہ جو سبحان نیریٹیوس کی جنگ ہے، وہ لوگ تو پہلے تھا اسرائیل غزہ وار، اب انہیں غزہ کا نام بھی ہٹا دیا، اسرائیل حماس کانفلکٹ ایک طرح سے. وی شوڈ بی مینشننگ پیلسٹائن، دا نیم آف پیلسٹائن، اٹ واز فلسطین بیسکلی. اور مجھے تو یار وہ یعنی سبحان اللہ وہ جو آئس کریم ٹرک تھا وہ نہیں بھولتا یار. وہ جو 2 دنوں سے جو بچہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو بعد میں آ کے لوگوں نے اٹھایا، وہ نہیں بھولتا. تو سبحان اللہ، دس از یار درجنوں مسلم کنٹریز، 57 مسلم کنٹریز کی ناٹ سینڈ 1 bottle آف واٹر ٹو غزہ. اتنی سارے ممالک، کول ہے، پیٹرول ہے، پوری دنیا پہ جو ہے نا ہماری اکانومی ایک طرح سے ہے، پیسہ ہے، بہت پیسہ، لیکن ایک بلینکٹ تک نہیں پہنچا پا رہے یار. آپ یہ دیکھیں، آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ اتنے ممالک ہیں، آپ یہ دیکھیں، میں یہ بہت سوچتا ہوں اس چیز کو اس طریقے سے. آپ پاکستان سے ذرا دیکھنا شروع کریں میپ.
پاکستان, آپ بنگلہ دیش, انڈونیشیا, ملیشیا, forget them, although کہ they are significantly big Muslim countries. آپ پاکستان سے سٹارٹ کریں, مشرق میں ہے نا, آپ یہاں سے شروع کریں, افغانستان, ایران, اوپر بھی کچھ وہ جو ہے ازبکستان وغیرہ, وہ بھی مسلم کنٹریز ہیں, پھر عراق, پھر کویت, پھر گلف آ جاتا ہے, UAE, عمان, قطر وغیرہ وغیرہ, پھر آگے جارڈن ہے, سیریا ہے, لیبنان ہے, اوپر ترکی ہے, نیچے کی طرف سعودیہ ہے, بالکل ادھر لیفٹ پہ ایجپٹ ہے, ادھر ایجپٹ ہے, اس کے ساتھ لیبیا. اتنے بڑے بڑے ملک ہیں یہ. ایجپٹ اپنے آپ کو نا عرب ورلڈ کی سپر پاور, ایک طرح سے مسلم ورلڈ کی موسٹ عرب سائڈ کی, ان کی ویسے آرمی بھی سب سے بڑی ہے جو عرب کنٹریز ہیں نا ان میں مسلم. پھر لیبیا ہے, پھر الجیریا ہے, پھر انٹل المغرب, موروکو جو افریقہ کا وہ اینڈ ہے, وہاں تک یہ پورا اتنا بڑا مسلم بلاک ہے. اور واللہ بردرز, آپ اسرائیل نا عام طور پہ نظر ہی نہیں آتا اس میں, اگر آپ ایک نارمل زوم پہ رکھیں نا, پوری اسکرین پہ لے کے آئیں, یو ہیو ٹو کیئرفلی فائنڈ آؤٹ. اور یہ وہ جگہ ہے جو ہماری تیسری, وہ دنیا میں 3 مساجد ہیں ٹوٹل اسلامک ریلیجس کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں, سفر کر کے جا سکتے ہیں, صرف 3, ان میں سے ایک ہے القدس. اور وہاں پہ وہ ایسے جیسے ہمارے دل پہ بیٹھا ہوا ہے, بالکل ہارٹ ہے, ہارٹ آف دا اسلامک بلاک ہے یہ, وہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے دوسرے حرمین کے قریب, اور ہلنے نہیں دے رہا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ نہیں دے سک رہے, مصر, ایجپٹ, رفح بارڈر, اس کا تقریباً یہ 7, 8, 10, 12 کلومیٹر کی پٹی ہے جو ملتی ہے, جو جڑتی ہے فلسطین سے. کوئی مسلم ملک جو ہے نا وہ جرت نہیں کر پاتا. جارڈن نے لاسٹ نائٹ کل بڑے فخر سے ٹویٹ وغیرہ کیا ہوا تھا کہ جی ہمارے دلیر پائلٹس نے ایڈ ڈراپ کی ہے. یعنی ان کو ایڈ ڈراپ کرتے ہوئے بھی یہ مینشن کرنا پڑ رہا ہے کہ بڑے دلیر, بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ایڈ ڈراپ کر دی ہے. اسرائیل نے ایسے ہمیں نوک پہ رکھا ہوا ہے کہ تھر تھر کانپتے ہیں. مصر جو ہے نا اپنا بارڈر نہیں کھول سکتا اسرائیل کے ڈر کی وجہ سے, اور پراپرلی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیے بغیر. یعنی یہ حالت آپ پہنچی کیونکہ انہوں نے پہلے کیا تھا نا, وار ہوئی بھی ہے, نے تو وار کی تھی, اسرائیل نے پورا سینائی پیننسلا جو ہے نا وہ آکیوپائی کر کے بیٹھ گیا تھا, پھر وہ اوسلو ایکارڈز میں وہ چھڑوایا تھا اس کو, اس لیے مصر بہت ڈرتا ہے. یعنی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہماری تذلیل کی کا لیول دکھا رہے ہیں, ذلت کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل کلیئر ہو رہی ہے, جس میں ابی داؤد کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے تم پہ قومیں بیرونی کریں گی تمہارا حال جیسے دسترخوان پہ بلاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بہت کم ہوں گے ہم کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, you will be numerous but you will be like the froth on the sea, foam on water, جھاگ کی طرح جس کی کوئی ویلیو ویٹ نہیں ہوتا, پھونک مارو اڑ جاتی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور پھر اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دیں گے. سبحان اللہ, یہی ہو رہا ہے بالکل. ایکچولی نا سچویشن یہ ہے کہ یو نو فار دا ویری فرسٹ ٹائم وی آر سینگ دیز امیجز اور جو بھی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ ہم چونکہ جو بھی ینگسٹرز ہیں یا جو بھی ینگ جنریشن ہے نا, ہم لوگ ویسے ہی پڑھنا لکھنا اتنا پسند نہیں کرتے. اب جب ہسٹری کا سبجیکٹ ہو وہ بھی ہمیں اتنا پسند آتا نہیں ہے, بیکاز یو ہیو ٹو لرن سم ڈیٹس اور یہ وہ ساری چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں. بات کیا ہے کہ دیز پیپل آر ورکنگ فار ایجز, یہ رینڈم ابھی نہیں ہو رہا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ یہ کب سے پلاننگ کر رہے ہیں, اینڈ یو نو دس از دیئر ہارڈ ورک فرام دیئر سائڈ. اب جو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے, مثال کے طور پہ you know sometimes you feel that if I was the leader of my country, اگر میں ہوتا تو میں یہ اقدام کرتا. ابھی ایٹ لیسٹ یعنی کچھ اسکالرز الحمدللہ ایسے ہیں جو کہ اپنی نارمل روٹین سے ہٹ کے بس بالکل اپنے آپ کو فوکس کر کے رکھا ہوا ہے جو پیلسٹائن میں ابھی ہو رہا ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ کہ اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے. اس سے بڑھ کر جو لیڈرز ہیں, جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں, جو حکومتیں چلا رہے ہیں, you know I'll not talk about the non-Muslim leaders, at least جو مسلمان ہیں ان کو urgent basis پہ every single day they have to sit together, they have to discuss جی اس چیز سے کیسے ہم باہر نکلیں. وہاں پہ ایک منٹ قیمتی ہے, ہر 10 منٹ میں بچہ وہاں پہ جو ہے فوت ہو رہا ہے. کین یو ایون امیجن کہ بچہ وہاں پہ فوت ہو رہا ہے؟ یعنی فوت ہونا شاید یہ ورڈ, یہ تو میں نے بڑا, اس کو قتل کیا جا رہا ہے, اس کا میس مرڈر ہو رہا ہے. آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور آپ کو سو مچ سو کہ یہ جو یہ جو آپ کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, آئی مین وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کانٹینٹ دکھا بھی نہیں سکتے, اٹس سو گرافک. ناؤ یو آر ٹیلنگ اس دیٹ دس از گرافک, لیکن آن گراؤنڈ ریئلٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے تو اپنے بچے کو پکڑا ہوا ہے,
یعنی ایک ماں نے تو اپنے بچے کو پکڑا ہوا ہے اینڈ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو بیٹھ کے ان کو کوئی نہ کوئی پلان بنانا چاہیے. کیوں نہیں بن رہا اللہ تعالی عالم. ہم یہاں پہ اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں کہ جی کیوں آگے یہ اقدام نہیں کر رہے, کیوں ایٹ لیسٹ آگے نہیں بڑھ پا رہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے, آئی ایم جسٹ اے لیمن, میں آپ کو اپنی جو ہے وہ بتاؤں گا کہ دس از واٹ آئی فیل. دیز پیپل آر ورکنگ فار اے ویری لانگ ٹائم ناؤ. ان لوگوں نے اکانومیکلی, پولیٹیکلی, ہر لحاظ سے ان لوگوں نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے کہ اے مسلمانوں, اے لیڈرز, تم لوگ ہل نہیں سکتے. اگر تم یہ کرو گے تو ہم یہ بٹن پش کر دیں گے, کہیں نہ کہیں سے پکڑا ہوا ہے نا. آپ میرے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ابھی نہیں ہو رہا. ورلڈ وار 2 میں ہوا کیا کہ آپ کو پتہ ہے واٹ ہٹلر ڈیڈ. اچھا, وہاں سے جو جیوز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وکٹم شو کروایا. دے پلیڈ دا وکٹم کارڈ, جو کہ آج بھی پلے کریں. دے ہیو دا سیم اسٹریٹجی. کیا کہتے ہیں کہ جی دیکھو ہمیں یہاں سے بھی مار پڑ رہی ہے, ہمیں ایک ہوم لینڈ چاہیے. اچھا جی اوکے. پھر کیا ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز جب وجود میں آتی ہے, یونائٹڈ نیشن کا جب آپ چارٹر پڑھتے ہیں آپ کو بڑی اچھی اچھی باتیں ملتی ہیں, بڑی روزی سٹف آپ کو ملتا ہے. اچھا جی, کہیں ظلم نہیں ہونے دیں گے, عدل ہوگا, کوئی کسی کا لینڈ کیپچر نہیں کر سکتا. اچھا, مسلم لیڈرز اس وقت کے بھی مسلمان بڑے خوش ہو گئے, الحمدللہ یار یہ تو ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا تو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ ناؤ. دا سیم ایئر وچ یونائٹڈ نیشنز واز اسٹیبلشڈ, اسی سال میں ہی کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی 55% آف دا پیلسٹائن ریجن اسرائیلیز کا ہوگا اور 45% پیلسٹینینز کا ہوگا. دس از ہاؤ ڈیپ دے آر پلئنگ برو. اب دیکھیں انہوں نے ہسٹری کو بھی کرپٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے واٹس ہیپننگ. ان لوگوں کا نا ایک سلوگن تھا, اے لینڈ وداؤٹ پیپل فار دا پیپل آف نو لینڈ. میننگ یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کا قتل نہیں کیا, ہم تو جب وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ تو کوئی شخص رہ ہی نہیں رہا تھا, تو ہم وہاں پہ کوئنسیڈنٹلی ہم نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا. ناؤ امیجن اگر آپ ایک پرٹیکولر محلے میں رہ رہے ہو, ایک پرٹیکولر شہر میں رہ رہے ہو, اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ یار 10-20 کلومیٹر بعد نا کوئی فورسز آئی ہوئی ہیں, انہوں نے تو سب کو جو ہے مار دیا, قتل کر دیا. یو ول بی ٹیریفائڈ کہ یار میں تو اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہوں, اور آپ وہاں سے بھاگو گے. اسی لیے دے ور اراؤنڈ 1 ملین پیلسٹینینز ہو ور ڈسپلیسڈ. وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ نکلے تھے وہاں سے. دیکھیے ہسٹری میں نا بہت سارے جینوسائڈز ہوئے ہیں, میسیکرز ہوئے ہیں, اس طرح سے ایک اپارٹھائڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اور اس سے ورس بھی کلنگ ہوئی ہیں, بٹ یہ اس دفعہ جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی کچھ نیکسٹ لیول پہ ہو رہا ہے. بٹ کسی بھی ظالم نے اپنے آپ کو ایز وکٹم کلیم کبھی نہیں کیا, جس طرح سے اسرائیل جو ہے نا, اور وہ کہتا ہے کہ وی آر دی وکٹم. اور ہم اینڈ یو نو واٹ, ان کے اپنے اسکرپچرز میں, اور یہ دے تھنک کہ پیلسٹینینز آر لولی ہیومنز, یعنی وہ انسانیت کے درجے سے نیچے ہیں, وہ ہمارے لیول پہ ہیں. تو یہ بھی کہتے ہیں دیز آر اینیملز ان ہیومن شیپ. اور صرف اس کے بارے میں نہیں, قرآن ان کے بارے میں یعنی وہی کہتے ہیں نا, قرآن نے تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ امی ہیں, ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی. انسان تو ہم ہی ہیں, وی ہیو دی انٹلیکٹ. اور اوپر سے آپ ان کی بروٹیلٹی کا لیول دیکھیں کہ یہ ایون نیتن یاہو نے جو پوسٹ کی تھی نا جب حماس کا طرف سے اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے, تو اس میں اس نے نیچے اپنی سو کالڈ جو بھی کتاب ہے اس میں کوٹ لکھا تھا الملک کے حوالے سے, وہ جنگ کا ریفرنس ہے. اس میں یوں اتنا یعنی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جہاں ان کو پاؤ ان کو مارو, قتل کر دو, ان کی خواتین کو, ان کے بچوں کو, دودھ پیتے بچوں کو تک کو بھی. حالانکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے, اسلام, اگر if you happen to come into fight or battle with someone, some oppressor, even then in حالت جنگ میں بھی آپ نے کسی نان کمبیٹنٹ اینٹی, انسان تو دور کی بات, اینٹی جس میں درخت بھی شامل ہیں, پودے, فصلیں بھی شامل ہیں, اس کو بھی نہیں آپ نے خراب کرنا. بچے اور عورتیں تو بہت دور کی بات. ایون ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ, کیونکہ ویسٹ اس کے خلاف بہت بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے, کہ ایون ہم اس کی بحث میں نہیں جا رہے کہ حماس غلط صحیح جو بھی, لیکن انہوں نے آن دا ریکارڈ ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بچوں اور عورتوں کو کچھ نہیں کہتے. اور اسرائیلی خاتون ہیں, ایک سے زیادہ لوگ ہیں جن کے انٹرویوز موجود ہیں جنہوں نے اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ یس دا فائٹرز کیم ٹو آور ہاؤس, دے ڈڈ ناٹ ٹچ ویمن اینڈ چلڈرن, اور دے ایون آسکڈ تھنگس, کھانے پینے سے پہلے چیزیں پوچھ کے کھائی پی ہیں ایون. تو مطلب آپ ان کے یہ جو آپ بتا رہے تھے نا, ان کے اسکرپچر میں بروٹیلٹی لکھی ہوئی ہے بہت سبحان اللہ. اگر ہم
اللہ تعالیٰ نے بھی نا جو رشیا اور یوکرین کی وار ہے نا یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اس جینوسائڈ سے پہلے ہونے منافقت دکھانے کے لیے, منافقت ویسٹرنس کے دکھانے کے لیے ڈبل سٹینڈرڈ. کہ کس طرح سے وہ یوکرین کے لیے بول رہے تھے اور رشیا کو ایز اے ٹیرر اسٹیٹ, اور ان کے ہی لوگ ان کے سینیٹرز کہہ رہے تھے کہ کلنگ وومن چلڈرن, ان کو پانی سے روک دینا, ان کو فیول سے ان کو دور کر دینا, بیسک ہیومن نیڈ سے دور کر دینا, یہ سارے وار کرائمز یہ وار کرائمز ہیں. اور وہ جو اسٹیٹ کرتا ہے وہ ٹیرر اسٹیٹ ہے, ہم اسے کہیں گے. اور کچھ ہی دن بعد جب اسرائیل نے اٹیک کیا اس فلسطین غزہ اسٹرپ پہ اور نارتھ غازہ پہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. یہ کون سا وکٹم ہے جو بامز مار کے کہہ رہا ہے کہ ہم وکٹم ہیں؟ یہ کون سا وکٹم ہے جس کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ the only innocent people in Gaza are our 203 hostages جو ان کے پاس ہیں, باقی سارے ایول ٹیررسٹ ہیں. ان کے اپنے جنرلز کہہ رہے ہیں کہ ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ وومن, کڈز, ایلڈرلی, کارپیٹ بامبنگ کر دو اور سب ختم کر دو. اور ان کا دیکھیں ہم لوگ نا, ہم مسلمان بڑے نائیو ہو گئے ہیں یار. ہم کہتے ہیں یار 2 اسٹیٹ سولوشن دے دو ان کو. 2 اسٹیٹ سولوشن کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ ایک گھر میں کوئی بندہ داخل ہو, آپ کو پکڑ کے باندھ دے اور واش روم میں بند کر دے, اور آپ کا کھانا کھا رہا ہو, اور آپ کچھ دن بعد باتھ روم کا دروازہ کھول کے نکلیں, اس کو کہیں کہ یار, اور نکالنا چاہیں, اور لوگ آئیں کہیں یہ کام کرتے ہیں, آدھا گھر آپ لے لو, آدھا گھر آپ لے لو. یہی ہو رہا ہے سبحان اللہ وہاں پہ. اچھا یہ چیزیں نا مجھے لگتا ہے الحمدللہ اس دفعہ اسپیشلی جو آپ نے بھی بات کی نا یوکرین والی ساری سینیریو کے بعد, ایک جو عوام الناس ہے نا, نان مسلم مسلم جتنے بھی ہیں, دے نو واٹس گوئنگ آن, آلدو دے آر ریئلی ٹرائنگ ٹو بلڈ دیئر نیریٹو کہ جو آپ نے کہا نا اسرائیل وکٹم, اور اوبیسلی فرسٹریشن. اور ایک لیڈرز جو ہیں آپ دیکھ لیں یورپ کے جو لیڈرز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, اور ان کے بڑے بڑے شہروں میں ریلیز دیکھ لیں, ایک بھی پرو اسرائیلی ریلی ایٹ لیسٹ میری نظر سے کوئی نہیں گزری. ساری پرو پیلسٹینینز ہیں. بلکہ ابھی یو ایس میں پچھلے دنوں ایک کیلیفورنیا پتہ نہیں کسی جگہ 3 لاکھ لوگ نکلے. تو مطلب یہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈفرینٹ جگہوں, میں کہہ رہا ہوں مسلمان کنٹریز میں تو چلو سمجھ لگتی ہے, میں نان مسلم کنٹریز کی بات کروں, لنڈن بھر گیا آپ کا, یو ایس میں ملٹیپل سٹیز میں اتنی بڑی بڑی ریلیز نکل. سو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو جنرل لوگ ہیں نا ان کو اب وہ بیوقوف نہیں مان رہے. سو اس سے ایک جو ایسپیکٹ یہ بھی نظر آتا ہے نا کہ ایک یہ جو ان کی جو آپ 20-30 سال پہلے چلے جائیں نا تو نیریٹو بلڈنگ واز ایزیئر, کیونکہ آپ کا ایک ہی میڈیا تھا نا, ٹی وی تھا, نیوز پیپر تھا, بس آپ جو شائع کریں گے ہو جائے گا. اب بیکاز ایوری بڈی ہیز اے سیل فون, یہ جو ہمیں اتنی ساری جو ویڈیوز مل رہی ہیں یہ ریئل ٹائم نیوز ہمیں دے رہے ہیں جو وہاں کے پریس والے ہیں. اس میں جو خیر کی ایک چیز الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ, اور ایک آپ شاید آپ لوگوں سے وہ ویڈیو گزری بھی ہو جس میں کتنے لوگ ہیں جو کہ پیلسٹینینز کے رسپانس ٹو دس ٹریجڈی جو ہے کہ یار ڈیتھس ہو رہی ہیں الحمدللہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, یہ قدر اللہ. اور وہ ان کی جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے نا, اس سے دیکھ کے نان مسلمز آر جسٹ بلون اوے اینڈ دیو اسٹارٹڈ اسٹڈیئنگ دی ریلیجن. اور کتنے لوگ ہیں جو کہ میں نے نوٹ کیا, نان مسلم کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ کرسچنز ویڈیوز ہیں, وہ آئی ایم فارگیٹنگ دی نیم, ان کا شو ہوتا ہے ایڈی جو نہیں دی دین شو, انہوں نے ایک ویڈیو نکالی ہے جس پہ انہوں نے ملٹیپل لوگوں کی شارٹ کلپس دکھائی ہیں کہ یار کس طرح یہ لوگ انسپائر ہو رہے ہیں پیلسٹینین سے. اچھا اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے, ہمیں تو ایک بڑی ظاہر ایک چیز نظر آتی ہے. جتنا میں بتاؤں الوی, میں نا کل رات کو ہی بڑا ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے. تو پوسٹ میری نظر سے گزری, اٹ واز اے ٹویٹ بائی پرسن فرام غزہ. ہی سیڈ کہ تم لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی کیونکہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ابھی تک. یار دے آر کاؤنسلنگ اس مین, جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمیں ہمت دے رہے ہیں. اور وہاں کے لوگوں کا آپ ریاکشن دیکھیں, یعنی ایمان کا لیول دیکھیں یار کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہم لوگ یہاں پہ ڈس اپوائنٹڈ. اور برو میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے, مجھے اس سارے انسیڈنٹ سے پتہ چلا ہے کہ حکمرانوں سے اور ہماری ملٹری سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے اس ساری سچویشن سے پتہ چلا ہے کہ عوام الناس کا جو ایمان کا لیول ہے بہت ہائی ہے الحمدللہ. میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ مجھے ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم جو اوپر بیٹھے ہوئے نا برو, ان سے زیادہ بزدل, میں ان کو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ زیادہ ایمان والے اور زیادہ دلیر ہوں گے, بٹ یہ کمزور ثابت ہوئے. اگر آپ نے کسی کو مثال دکھانی ہے نا, میں یہ سوچ رہا تھا بیٹھا, یہ جو میں روز دیکھ رہا ہوں نا اور شیئر بھی کر رہے ہیں, واللہ میرے دل میں یہ چیز مجھے سمجھ آئی ہے. اگر آپ نے کسی کو مثال دکھانی ہے نا, پرسیورنس, ریزیلینس, اسٹرینگتھ, الرجولہ جسے کہتے ہیں, مردانگی. ایون آپ بڑوں کو تو چھوڑ دیں, غزہ کے بچوں کو آپ دکھا دیں. ایون غزہ کے بچے کی ایک ویڈیو میں نے کل شیئر کی ہے,
اس سے وہ پوچھ رہا ہے, اس کے ماں باپ مر گئے, اس کا گھر تباہ ہوا ہوا ہے, اس سے وہ پوچھ رہا ہے, وہ بات بات پہ اسی نارمل ہے اس کا فیس, اور الحمدللہ کہہ رہا ہے, الحمدللہ کہہ رہا ہے, اور ایسی سی باتیں کر رہا ہے, چھوٹا سا بچہ نارمل. جو کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ تو ہم اپنے اس سوسائٹی میں بڑے بڑے جو اپنے آپ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں سنتے, وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. اگر ہم نے کسی کو مثال دکھانی ہے نا تو غزہ کے لوگ. اچھا یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا, الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ وہ بھی چال چلتے ہیں, اللہ بھی چال چلتے ہیں. یہ پتہ ہے کیا, اسرائیل نا بہت عرصے سے یہ ان کا ایک سلو پلان ہے پورا, کس طریقے سے انہوں نے یہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور اس طرف آنا ہے, یہ سب کچھ اس کا یہ سٹیپس ون آفٹر انادر اچیو کر رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ ایک حد سے زیادہ فورس ہی نہیں کر پائیں گے, اللہ کی اپنی پلاننگ ہے. انہوں نے نا ایک پلان ترتیب دیا ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ, جیسے یہ ویسٹ بینک پہلے وہ انٹرنیشنل بارڈرز 1967 میں اسٹیبلش ہوئے نا, جب انہوں نے مان ہی لیا, پی ایل او نے مان لیا ویسٹ بینک میں, اچھا چلیں جی 2 اسٹیٹ ہی دے دیں, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ بھی غلط ہے, لیکن اب حد ہو گئی, وہ کہتے ہیں اچھا چلیں وہی دے دیں. اور اس کے لیے کچھ چیزیں مانی اسرائیل نے, لیکن وہ نہیں اس پہ چلے, بلکہ الٹا کرنا شروع کر دیا. ویسٹ بینک میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے غزہ بنا دیے, چھوٹی چھوٹی آئسولیٹ کر دی, ایسی جگہ پہ جا کے اپنا ایک ٹاؤن آباد کرتے تھے جو 2-3 فلسطینی ولیجز کے درمیان سے جہاں سے گزرنی پڑے سڑک, اور اس کے درمیان سے دیوار لے کے جائیں تاکہ ان دونوں کو کٹ آف کر دیں. اللہ اکبر, میں نے میپس بڑے کیئرفلی دیکھے ہیں. تو ان کا پلان تھا کہ آہستہ آہستہ نا ہم نے ان کو فیکشنز میں ڈیوائڈ کرنا ہے اور ان کو ڈیزالو کر دینا ہے, ابزارب کر دینا ہے, ان کو جارڈن کی طرف اور مصر کی طرف پش کر دینا ہے. لیکن اس میں نا ایئرز چاہیے تھے, یعنی 25-50 سال 100 سال میں بھی. لیکن اللہ کا پلان تھا, جو ٹیکنالوجی بوم آیا 2000 سے آنورڈ ابھی تک, سبحان اللہ, جیسے ابھی خرم بات کر رہے تھے, جو امیجز اب ہم دیکھ پا رہے ہیں نا, کیونکہ اب سیٹلائٹ فون ہے, E6 موجود ہیں. پہلے تو وہ ابھی ایون 2014 میں بھی نا, مجھے یاد ہے میں جرمنی میں تھا, غالباً ورلڈ کپ چل رہا تھا, اور اس وقت بھی جس دن جرمنی اور اس کا میچ تھا نا, تو ایون مسلمز بھی لگے ہوئے تھے میچ دیکھنے, اور وہ جرمنی نے بہت گول مارے تھے. اسی رات اسی ٹائم پہ بہت زیادہ بامبنگ شیلنگ کی تھی اسرائیل نے غزہ میں اسی رات. تو سبحان اللہ, ایون جو ڈھونڈتا تھا نا اس وقت بھی اس کو تھوڑا بہت مل جاتا تھا دیکھنے کا مواد. لیکن اب تو اللہ نے ایسا کچھ کیا اللہ کی توفیق سے, میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ سیٹلائٹ کنیکشنز موجود ہیں, اور الجزیرہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. الجزیرہ ایک بہت بڑی اینٹی ہے نیوز کی ماشاءاللہ, اور وہ کافی حد تک ویریفائی کر کے لے کے آتے ہیں, اور وہ اپنے چھت سے نا چیزیں خود ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں, اور عام بندہ ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہر بندے نے آل اوور دا ورلڈ دیکھا ہے نا, آبویسلی انسان کی فطرت تو آلموسٹ سیم ہے نا, پرائمری فطرت, تو وہ پھر اس کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں, اللہ اکبر, میں یہ سوچتا ہوں اخوانی, کہ آج سے 30 سال پہلے تک اسی طرح کی اٹراسٹیز ہوتی تھیں, لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے تھے, کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا, لیکن وہ فلسطینی دیکھ پاتے تھے صرف. اسی لیے وہ جو امیج ایک چل رہا ہے نا, بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے, پی ایس مارگن اور بہت سارے, کہ جی وہ کہتے ہیں جی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جی حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا, ڈو یو کنڈیم دیٹ اینڈ ڈو یو اسٹارٹ فرام دیئر. بھائی یہ دس از انویلڈ. وہ جو امیج ہے نا کہ وہ دکھا رہے ہیں امیج کے ایک سائڈ پہ کہ بچہ کا گھر گرا ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے اپنے گھٹنوں پہ رینگ رہا ہے, اور نیکسٹ وہ امیج دکھاتے ہیں وہ بڑا ہو کے اس نے گن پکڑی ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف جہاد میں کھڑا ہے. دس میک سینس. جس بچے نے وہ 30 سال پہلے امیجری دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے جو ہم نہیں دیکھ پائے, اور اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور رویا ہے وہ وہاں پہ, وہ بچہ اس کے دل میں جو چیز پیدا ہوگی, یو کینٹ, اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. برو دیکھیں نا جو وہاں پہ ہو رہا ہے, یعنی ان کے لیے وہاں پہ بامبنگ سے پہلے بھی اٹ واز جیل, بگیسٹ اینڈ لارجسٹ اوپن ایئر پریزن. سرویلنس کیمراز ان کے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں. وہ جو آپ جیسے ہم بات کر رہے تھے, ان کی جو انہوں نے جو اسٹریٹس اپنی ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, جیو اسٹریٹس, اگر پیلسٹینین کا گھر اس اسٹریٹ پہ ہے, وہ مین انٹرنس سے باہر نہیں نکل سکتا, اس کو کھڑکی سے باہر نکلے یا بیک یارڈ سے باہر نکلنا ہے. ان کے ایک ایک چیک پوائنٹس ہیں, لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں آپ کو ذرا سے ٹریول کرنے کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آپ اس میں نا, لیکن میں نا تھوڑا اور اینگل سے چیزوں کو بھی پچھلے دن دیکھ رہا, بلکہ اتنی ساری جو ویڈیوز آتی ہیں نا, پرسنلی میرے لیے تو بڑا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے. میں نا بہت زیادہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا, اور میں تھوڑا سا بیٹھ کے نا یہ سوچ رہا ہوتا ہوں, ایک تو بہت ساری چیزیں I'm sure آپ لوگ نا, بندہ بڑی ساری ایموشن سے گزر رہا ہوتا ہے, مطلب ملٹیپل تھاٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں. ایک جو اوور رائڈنگ تھاٹ ہے نا, وہ ایک ایکسٹریم لیول آف جسے کہتے ہیں نا, کہ مجھے لگتا ہے کہ میں انتہائی ناشکرہ انسان ہوں.
بیکاز میں تو ان کی جگہ نہیں ہوں. ون, میرے پاس ساری لگژریز ہیں, میرے پاس سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, رات کو سوتے ہیں آرام سے. میرے بچے سکون سے سوتے ہیں, مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے, الحمدللہ صحت ہے, مسجد جا سکتے ہیں, اٹھ کے جو کرنا ہے کر سکتے ہیں, سب کچھ ہے نا. تو میرے سے اس بارے میں سوال بھی ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ جو انگریٹیوڈ فیلنگ آتی ہے, پہلی بات ہے یہ تو ذہن میں آتا ہے کہ میں تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر رہا, مطلب ویو ٹیکن آل آف دیز تھنگز فار گرانٹیڈ. سو یہ جو سارا وہاں پر ہو رہا ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ سارے تو جنت میں جا رہے ہیں. بالکل. تو لیکن کوشچن ہے کہ ہم لوگ کا برو کیا ہوگا. مجھے آپ دیکھیں, ہمیں یہاں پہ کرنے کے کیا کام ہے, ہمیں وہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کم سے کم یہ ریئلائزیشن تو ہو کہ یار یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ تعالیٰ کی نا ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, اور ہمارے لیے بھی اس میں سے کچھ سیکھنے کے لیے. مے بی دس از ون آف دوز چیزیں جو ہمیں جھنجھوڑ کے لاتی ہیں کہ بھائی کچھ تو تم تو سیدھے ہو جاؤ نا. تو تم کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ. وی ڈونٹ نو کہ کتنا زندگی رہتی ہے, ہفتہ رہتا ہے, 2 ہفتے رہتے ہیں, سال رہتا ہے, 5 سال رہتا ہے, کتنا میں نے جینا ہے, اور ایم آئی پریپیئرڈ فار دیٹ. وہ تو انشاءاللہ اس طریقے سے شاید جنت میں جا رہے ہوں. آپ امیجن کریں کہ یوسف علیہ السلام, ہی از اے ینگ کیڈ, مرڈر اٹیمپٹ ہوتا ہے. میں آپ کو 4 ایونٹس بتاتا ہوں. مرڈر اٹیمپٹ ہوتا ہے, اس کے بعد سلیوری سے گزرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہراسمنٹ ہوتی ہے ایز اے ینگسٹر جب وہ جوانی کو پہنچتے ہیں, اس کے بعد وہ جیل جاتے ہیں. اچھا, یہ 4 ایونٹس آل رائٹ. سرپرائزنگلی اب دیکھیں قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے کہ جب دوسرا ایونٹ ہوا نا, ان کو ایز اے سلیو سیل کیا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر, واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ, اپنے کاموں پر غالب ہیں, بٹ موسٹ آف دا پیپل دے ڈونٹ نو, لوگ نہیں جانتے. پھر میں نے سوچا اف آئی واز دیئر ان دا پلیس آف یوسف علیہ السلام, میں کہتا یا اللہ یہ مجھے آیت نا irrelevant لگ رہی ہے. میں اچھی خاصی زندگی گزار رہا تھا, I was there with my father, اور میں بڑا چہیتا تھا اپنے باپ کا, اور ابھی میں یوں, اور آگے ایونٹ چلتے جائیں گے. بات سمجھ میں آتی ہے this is what we are lacking as an ummah, ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. یوسف علیہ السلام ہی had ایمان, اور اینڈ میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سٹوری ختم ہوتی ہے, اس کو ریپ اپ کیسے کیا جاتا ہے کہ جب ان کے گھر والے آ جاتے ہیں, یوسف علیہ السلام he raises his hand and he says اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ آپ ہی میرے پروٹیکٹر ہیں, no matter what happens مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ ہیں. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایمان نے ان کو بچایا تھا. اور اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کتنی دفعہ ہے, اٹس مور دین دا نیم آف موسیٰ, ہی از مینشن مور دین 120 times, perhaps 130 times, اس سے بھی زیادہ. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ مینشنڈ ہے بائی نیم, 4 to 5 times مینشنڈ ہے بائی نیم, یعنی 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد. تو سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے اٹ از ایز اف کہ قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے. قرآن مجید ہمیں بار بار فرعون کے بارے میں بتاتا ہے. فرعون ہی واز دا بگیسٹ ٹائرنٹ ان دا ہیومن ہسٹری, یہاں تک کہ وہ اپنی سپر پاور, اپنی مائٹینس دکھانے کے لیے آج بھی اس نے جو ایسے مونیومنٹس بنائے ہوئے ہیں, پیرامڈس, آلرائٹ, کہ آرکیولوجسٹ ہیں جو کہ اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا, اور ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی نہ کوئی چیز نکالتے رہتے ہیں. جو روگن ان ہز پوڈ کاسٹ وہ کہتا تھا کہ بڑی اس نے ڈسکشن کی اس کے بارے میں, کہتا ہے کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ پیرامڈز انسانوں نے بنائے ہوں, بیکاز دا کائنڈ آف بلاکس اور جو اسٹرکچر انہوں نے کیا ہے. واٹ آئی مین ٹو سے از کہ یہ ان کی مائٹینس تھی, اور جو بھی وہاں پہ ٹریولرز گزرتے تھے نا, وہ شو کروانا چاہتے تھے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو میس ود اس, وی آر دی سپر پاورز. اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا, ختم کر دیا. آلرائٹ, جو لیسن ہے جہاں پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نہ کرے برو, اللہ نہ کرے جو جیسے خرم مولوی بھائی نے بتایا نا, ابھی ٹیسٹ فلسطینیوں کا جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, اس سے بڑھ کر ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے باہر آئے اور ان کو کہا گیا کہ اب تمہیں قتال کرنا ہے, ابھی تو آپ کے سامنے اور میرے سامنے پردہ لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ایز ایف لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یار بڑے پرہیزگار ہیں, یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے انہی لوگوں کو جنہوں نے دیکھا تھا کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اے میری قوم کے لوگوں آؤ یو ہیو ٹو فائٹ ناؤ، کیا کہیں لوگوں نے؟ قالوا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اچھا فاذهب انت وربك، آپ کا رب. دس از the kind of ایمان these people had کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ کتنی فیورز اللہ نے کی ان کے لیے، ان کے اوپر ان کو دکھائیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ بات کہنا. اور اس کے اوپر ابھی اپنے اوپر ہی بات لے کے آتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، جب ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اس وقت یہ مسلم تھے، تو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ظلم کی چکی میں پسنا پڑتا تھا، اور آپ بھی آپ آئے ہیں تب بھی ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست جواب دیا تھا. یو نو واٹ ہی سیڈ؟ ہی سیڈ کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، کہ اے میری قوم کے لوگوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت دے دے زمین پر، تم عیاشی کرتے پھرو گے، تمہیں کوئی اوپن ایئر پریزن میں نہیں رہنا پڑے گا، تم چاہو گے جو چاہے کر سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا فینظر کیف تعملون، تم کیا عمل کرتے ہو. اب جتنے بھی مسلم اسٹیٹس ہیں برو، واٹ آر وی ڈوئنگ؟ کیا یہ ہمارا ٹیسٹ نہیں ہے؟ تو ایمان جو ہے نا، یہ یو نو دس از واٹ آئی فیل. اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں ایکسپوز نہ ہو جائیں. آج یو نو سبحان اللہ ینگسٹرز یو نو ان کا بلڈ بوائل کرتا ہوگا کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، ہم بس بھٹ پڑیں یار، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی چیز بنتی ہے، اگر کہا جائے ایسے مسلمانوں سے، ایسے لوگوں سے کہ بس برو مجھے تو لگتا ہے ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں. ہو چکے ہیں. No one is جو talking درد ہے نا، about it. جو درد ہے نا وہ نان مسلمس کو بھی ہے. ایک ایز اے ہیومینٹی کے نا، اس نے تو وہ بھی بیچارے ریلیز نکالے، ہم بھی ریلیز نکال رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں بڑی زیادتی ہو رہی، ہم بھی کہہ رہے ہیں زیادتی ہو رہی. ویئر از دا ڈفرینس؟ یو نو واٹس دا ڈفرینس؟ یو نو میں آپ کو بتاؤں، جو ہم نے شروع میں حدیث کا ذکر کیا تھا نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھوکے ایسے وہ آپ کے اوپر پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ پڑتے ہیں. اس حدیث کے اینڈ میں تھا، جب اس کی ریزن پوچھی کیا تھی تو انہوں نے کہا تھا ایک بیماری ہوگی وہن کی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے وہن؟ تو اس کی ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تمہارے دلوں میں حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی. اور آج ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے. رائٹ ناؤ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ کانسرٹس ہو رہے ہیں، یہاں پہ شاپنگ اسی طرح چل رہی ہے، کھابے اسی طرح چل رہے ہیں. ساری فکر تھوڑی دیر کے لیے ویڈیوز دیکھ کے کسی کا دل تھوڑا سا لرزتا ہے، شیئر کر دے گا اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا شاید کچھ کر دے. لیکن پریڈومیننٹلی از دیر اینی چینج؟ کوئی ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آئی واز ریڈنگ ایک بڑے مزے کی نا، کسی نے شیئر کی ہوئی تھی ٹویٹ، اٹ واز ریگارڈنگ کہ یہ سارے جو واقعات ہو رہے ہیں نا، اس پہ ان ساروں کی وجہ سے اگر آپ کے اندر کوئی چینج آ رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرو اور فلسطینیوں کا بھی شکر ادا کرو کہ ان کے اوپر تو جو ہے اس کی وجہ سے آپ پہ چینج آ گئی ہے. مطلب وہ تو شاید چاہے جو ہو رہا ہے وہ جس اس ٹارچر یا اس سے گزر رہے ہیں، جس اذیت سے، ہم لوگ جو یہاں پہ سکون سے مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی نا اس کے بعد بھی، تو واللہ عالم کیا ہے کہ یہ پھر جب تک ہمارے اوپر یہ واقعات نہیں آئیں گے، ہمارے اوپر یہ ساری تباہیاں نہیں آئیں گی، تب شاید مجھے لگتا ہے تب بھی چینج نہ آئے جو ہمارے حالات جس طرح چل رہے ہیں. اگر ہم آج یہ ساری اٹراسٹیز دیکھنے کے باوجود ہمارے دل لرز رہے ہیں نا، سب کے دل لرزتے ہیں، سب بچوں کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد نا، ایک سیکنڈ کے لیے بندہ کانپ جاتا ہے. بٹ اس کانپنے کے بعد اگر وہ 10 منٹ 15 منٹ کے کانپنے کے بعد ہم واپس وہی مووی، وہی گانے، وہی گھومنا پھرنا، مسجدیں اسی طرح خالی، وہی سارے ایشوز، وہی ساری غیبتیں، وہی ساری تہمتیں، ریلیشن شپس میں خرابیاں، ہر قسم کی وہ خرافات وہیں کی وہیں رہ رہی ہیں. واللہ اٹ از، یہ زیادہ ڈینجرس مجھے لگتا ہے ہمارے لیے. میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ ہم یہ جو ٹیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ان پہ تو فزیکل فارم میں ٹیسٹ آیا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے جو غیر اس وقت حربی ایریا کے علاوہ مسلمان ہیں نا، ان پہ زیادہ سخت ٹیسٹ ہے. کیوں؟ ٹیسٹ کی سختی کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ اس میں فیل یا پاس ہونے کے چانسز کتنے ہیں. ان کے اوپر تو اللہ کے اذن سے اور اللہ کی جو قدر ہے اس کی سے آ گیا ہوا ہے وہ ٹیسٹ، اور اللہ نے دکھایا ہے کہ وہ پرزیورنس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور آف کورس یہ بہت مشکل ٹیسٹ ہے، یہ نہیں ہم کہہ رہے بہت مشکل ہے، بٹ ان کے اوپر آیا ہوا ہے اور وہ اس سے گزر رہے ہیں اور وہ اللہ کی توفیق سے پاس کرتے جا رہے ہیں. ہم لوگ جو سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے سارا کچھ گنوایا کہ سب کچھ مہیا ہے، ہمیں ہمارے بچے رات کو آرام سے سوتے ہیں، ہم لوگوں پہ زیادہ سخت ٹیسٹ ہے کیونکہ ہمارے اوپر فزیکل فارم میں نہیں ٹیسٹ آیا.
لیکن ہم سارے ہیں ایک ہی امت. اصل میں یہ کلیمٹی جو بفال ہوئی ہوئی ہے یہ صرف غزہ پہ تو نہیں ہوئی ہوئی نا, یہ تو ایکچولی پوری امہ پہ ہوئی ہوئی ہے. یہ صرف دیکھنے کا پرسپیکٹیو جو ہے نا آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انما المؤمنون اخوہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ, یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر فرما دیا آتھینٹک حدیث کہ جی مسلم امہ از کا جسد الواحدہ, از لائک ون باڈی. تو ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے تو ہم ایک گھر ہیں. یوں تو نہیں ہوتا کہ ایک گھر کے اندر اگر ڈاکہ ڈلا ہوا ہے اور ظلم ہو رہا ہے, ایک کمرے میں بھی ڈاکو گھسے ہوئے ہیں تو باقی کمرے والے آرام سے بیٹھ جائیں کہ جی چلو ابھی تو اسی میں ہم دعائیں کرتے ہیں. پورا گھر ایکٹیو ہو جاتا ہے, آن دیئر ٹوز آ جاتا ہے. تو ہم جس پہ فزیکل فارم میں نہیں آیا ہوا نا, اللہ نے ہمیں ہمارے بچوں کو بچایا ہوا ہے اس طرح کے ٹیسٹ سے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اوپر ٹیسٹ نہیں ہے, ہمارے اوپر زیادہ سخت ٹیسٹ ہے. جیسے خود ہم نے بات کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم بندے کے پتر بن رہے ہیں, اللہ کے بندے بن رہے ہیں, ابھی بھی ہم اپنی جن خرافات میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں, ابھی بھی ہم استغفار کی طرف آ رہے ہیں. یا اللہ معاف فرما دیں, یا اللہ معاف فرما دیں, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے ہمیں بچا لیا, میرے بچوں کو بچا لیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے بھی اس سے زیادہ شاید سخت ٹیسٹ ہے, اگر اتنا نہیں تو. یا اللہ مجھے معاف فرما دے, میں تیری طرف آتا ہوں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے دستک ہے, بار بار آتی ہے. اصل میں ایک عمر بھی ایک چیز جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مینشن کرنا بڑا ضروری ہے, وہ یہ کہ literally nobody is talking about defensive jihad nowadays. جہاد دفع, very few people, ٹھیک ہے. اور ان معاملات میں جب سچویشن یہ ہو جائے تو اسلامک شریعہ جو کہتی ہے, اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کیا کریں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ علماء کہہ رہے ہیں, تمام فقہا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن قیم رحمہ اللہ, انفروا خفافا وثقالا کی تفسیر میں ابن قدامہ رحمہ اللہ کے پڑھ لیں, جس کو آپ نے اس میں پڑھنا ہے پڑھ لیں. تو اٹس اوپن, ٹھیک ہے, رولنگ کہ جب مسلمانوں کے کسی بھی حصے میں کسی پورشن پہ ظالم ان پہ ظلم کریں یا ان پہ زیادتی کی جائے, تو پہلی بات تو یہ کہ ان پہ فرض ہو جاتا ہے اپنے آپ کو دفاع کرنا, ان پہ فرض ہو جاتا ہے اپنے آپ کا دفاع کرنا. اس کے لیے نہ وائف کو ہسبینڈ کی پرمیشن کی ضرورت ہے, نہ فیملی کو گورنمنٹ کی پوزیشن کی ضرورت ہے, تو دیر از نو پرمیشن ریکوائرڈ. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سک رہے ہوں تو ان کو جو سرکل ہے پہ ایکسپینڈ ہوتا ہے, ان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, مسلم جو نیبرز ہیں, ان پہ یہ فرض العین ہو جاتا ہے کہ ان کا دفاع کرنا. ابھی بھی بہت سارے علماء کی کمیٹی نے مل کے یہ فتویٰ ایشو کیا ہے کہ لیبنن, ایجپٹ, سیریا اور جارڈن, ان ممالک پہ فرض ہو چکا ہے غزہ میں انٹروین کرنا, ملیٹریلی, پولیٹیکلی, ہر طرح سے, اور ان کی جانوں کو بچانا فرض ہے. اور اگر اسلامک شریعہ کہتی ہے کہ اگر وہ بھی یہ کام نہ کرے ہوں, سو دس ایکسپینڈس فردر, امت میں پھیل جاتا ہے. جو ساتھ کے ممالک ہیں آپ دیکھ لیں, سعودی عرب, ٹرکی, مڈل ایسٹ, ایران, مڈل ایسٹ, یہ سارے جو ہے نا اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہ کر رہا ہو تو پھر دس ایکسپینڈس ٹو دا ہول امہ, کیونکہ امہ از ناٹ کہ پاکستان جو ہے نا ترکی, یہ ہے ہی نہیں. یہ تو نیشنلزم ہے, نیشن اسٹیٹ. انما المؤمنون اخوہ, تم ایک بھائی ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے, اور یہ صرف حکمرانوں پہ فرض نہیں ہوتا, اور یہ صرف ملٹری سے فرض نہیں ہوتا, یہ لے مین پہ بھی فرض ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ جو رسپانسبلٹی ہے اس کا زیادہ حقدار جو ملٹری اور حکمران ہیں, لیکن اگر وہ بھی پرفارم نہیں کرے تو پھر مجھے اور آپ پہ فرض ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیلز میں ہم آتے ہیں کہ وہ کیسے, اس کا ہم نے کوئی خانہ جنگی نہیں شروع کرنی, نہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز یا اپنے فوج سے لڑنا, ایسے نہیں کرنا, اس کی اس پہ آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اف وی آر ویکنگ اپ ایوری سنگل مارننگ اینڈ وی ڈونٹ فیل دس اوبلیگیشن آن اس کہ میرا یہ کام ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا, اور اگر میں نہیں کر پا رہا تو میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ, اللہ سے توبہ استغفار کرنا کہ اللہ ہم اپنے فرض کو ادا نہیں کر پا رہے. تو اگر میرا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے اور میں 2-4 بس پوسٹ ڈال کے اور اویئرنیس ریز کر کے یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہوں, سبحان اللہ, یہ نا جس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز واجب ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا, جس کو پتہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے وہ سود سے نہیں بچے گا, جس کو پتہ نہیں ہے کہ حکم کیا ہے اس حوالے سے, اور اپنے آپ کو ہم نے تیار رکھنا ہے, تو وہ کبھی بھی وہ اقدام ہی نہیں اٹھائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, قرآن کہتا ہے, یہ وعدہ ہے, جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا
ہم اس کے لیے راستے بنا دیں گے, ہم راستے کھول دیں گے. کتنے لوگوں نے ٹرائی کی ہے ان کی مدد کے لیے یا ان کی طرف جانے کے لیے, لیکن اس میں ایک بات ہے, یہ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جہاد دفع, یہ جہاد طلب ہے, offensive جہاد. بدر واز ناٹ جہاد دفع, واز این اٹیک, واز offensive جہاد. سبحان اللہ, اس کی اسٹریٹجی تھی. اسلام کا پہلا جو غزوہ تھا وہ جہاد طلب تھا, offensive جہاد تھا, ٹھیک ہے, ہمیں تو پتہ نہیں اس کے بارے میں. اس کے لیے یس آپ کو بیوی کو ہسبینڈ سے, ہسبینڈ کو اسٹیٹ سے, اس کے لیے امیر ہونا چاہیے, اس کے لیے ملٹری ہونی چاہیے, یا آپ خود جا کے نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن جب جہاد طلب دفع ہو جائے, ڈیفینسو ہو جائے, then it falls on every person. اور اس کی علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک آنر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اصل میں تو ابھی یہ جو آپ نے کہا نا, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ مس لیڈ, کوئی کنفیوز نہ ہو جائے کہ ہر ایک پہ فرض ہے. اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک پہ فرض ہے, فرضیت کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے اب, کیونکہ ان کو کوئی بچا نہیں پا رہا نا. اور اس پہ جانے سے پہلے میں یہ آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں, which is so relevant and I know everyone knows but I want to share it again because ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا نا. اور قرآن تو بار بار کوٹ کرنا چاہیے. سورۃ النساء آیت نمبر 75 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ اکبر. یہ تو جب بھی غزہ پہ اٹیک ہوا ہے, فلسطینیوں پہ ہونا, واللہ میں ہمیشہ میں یہ آیت پڑھ کے میں تو شرم سے اللہ کے سامنے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں, ختم ہو جاتا ہے یہ بندہ. آیت آج نازل ہوئی ہے ایسے لگ رہا ہے, اور بالکل وہی ہو رہا ہے اس وقت غزہ کی سچویشن کو سامنے رکھ کے. آپ یہ جو میں ترجمہ پڑھتا ہوں ابھی, جو بھی سن رہے ہیں اس کو سوچیں. اللہ فرما رہے ہیں وما لکم, اور یعنی ایسے اردو میں جیسے آپ اس کو کہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, بھلا کیا وجہ ہے, تمہیں کیا ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں, اور پلیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک پرپز کے لیے بھیجا ہے, ٹیسٹ. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹیسٹ لینے والے کے مطابق ہوتا ہے, ٹیسٹ دینے والے کے مطابق نہیں ہوتا کہ جی میں اس طرح کا ٹیسٹ چاہتا ہوں, میں ذرا اس طرف سے میں اپنا امتحان دلوانا چاہتا ہوں. اللہ ڈیسائیڈ کریں گے. کبھی ٹیسٹ ایک فارم میں آئے گا, کبھی کسی دوسری فارم میں آئے گا. یہ ایک فارم میں ٹیسٹ آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے ٹیسٹ میں ڈالا ہوا ہے, اور تمہیں میں نے سارا کچھ کلیئر کر دیا مسلمانوں کو, زندگی موت کا اور آخرت کا. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں, عورتوں, ننھے بچوں, والولدان, ننھے بچوں کے لیے کہ چھٹکارے کے لیے, ان کو چھڑانے کے لیے, جہاد کے لیے نہیں نکلتے. آگے ان کی آہوزاری اللہ نے بیان کی ہے, جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دیں. یہ ذرا غزہ کو سوچتے جائیں, کیا ایگزیکٹلی یہی نہیں ہے جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نجات دیں, اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر فرما دیں, اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے نصیر اور مددگار فرما دیں. اللہ اکبر. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ اس کانٹیکسٹ میں ہم سب پہ فرض ہے. A Muslim cannot back off whenever there is a need for jihad. اور شہادہ وہ تو ایک آنر ہے, ٹھیک ہے. ہمارے تو میرا خیال ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ کتراتے ہیں. ایک مومن کے لیے تو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ شہادت سے پیچھے ہٹے, یہ تو منافقت کی نشانی ہے. اس فارم میں آبویسلی بہت سارے ہم کمنٹس بھی پڑھ رہے ہیں, ویڈیوز کے نیچے بھی آئے ہوتے ہیں, لوگ بہت فرسٹریٹڈ ہیں آبویسلی, اور پوچھتے ہیں کہ جی جب حکمران سوئے ہوں اور بالکل کچھ نہ کر رہے ہوں تو اب ہم پہ نہیں فرض کہ اب ہم کسی طرح اکٹھے ہو جائیں کسی بھی جماعت کے انڈر اور ہم جائیں. اس میں تھوڑا سا ہمیں نا یہاں پہ اہل علم سے سمجھ کے بات کو, معاملے کو سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے اس سے اپنے پاسٹ میں دیکھ لیا ہے اس طرح کی چیزیں, یہ فیوٹائل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ دیکھیں اسلام نا حکمت کے ساتھ چلنے کو بہت اہمیت دیتا ہے. پھر اسلام میں ایک اصول ہے, اگر ایک کام ایک طریقے سے کیا جانے سوچا جا رہا ہے کرنے کے لیے, اس میں یہ دیکھا جائے گا پرنسپل کہ اس میں شر خیر سے زیادہ ہے یا خیر شر سے زیادہ ہے. اگر شر خیر پہ غالب ہے, کلیئرلی پتہ ہے, اور ہسٹری میں آپ دیکھ بھی چکے ہیں ریسنٹ پاس میں, دین اسلام ڈز ناٹ الاؤ یو. کیوں؟ کیونکہ اسلام اسلام مسلمانوں کی جان بہت قیمتی ہے, اور جو مسلمان یہ سینٹیمنٹ رکھتا ہے, جس کا خون کھول رہا ہے, وہ بہت قیمتی مسلمان ہے, اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. ہوگا کیا اگر ان آرگنائزڈ فارم میں, اگر پراپر چینلائز نہ ہو یہ طریقہ کار جو کہ ایک اتھارٹی کی طرف سے ہوتا ہے, ایونچولی اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن بیک ٹو دا اتھارٹی جو کہ سوئی بھی ہے, ہم مانتے ہیں سوئی بھی ہیں, ہم سب کا
ہم سب یہ وائی سی میں جتنے بھی لوگ ہیں, آپ بات کرتے ہیں ابو سعد, آپ لوگ سب کرتے ہیں, ہم سب کا خون کھول نہیں رہا اور ہم تڑپ نہیں رہے جہاد پہ جانے کے لیے کہ اگر کال آ جائے وی وڈ ناٹ ایون تھنک اباؤٹ اینی تھنگ, وی ول ناٹ ایون تھنک اباؤٹ آور کڈس, واللہ isn't it so؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی حقیقت بٹر ریالٹی اس کے الٹ ہے. اس وقت وہ چینلائز کرنے والا جو جس کے ہاتھ میں ڈیسیژن پاور ہے, لیڈرشپ مختلف انسٹیٹیوٹس میں, وہ سویا ہوا ہے, وہ اللہ سے دور ہے, اور اس پہ بھی ہم آئیں گے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر لیٹ سے کوئی فیکشن کھڑی ہو بھی جائے اور سنسیریٹی ہے, اخلاص کے ساتھ جا رہے ہیں جہاد کے لیے, کچھ کسی طرح کر لیتے ہیں, کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ خروج کی شکل میں پہلے اپنی گورنمنٹ سے لڑائی ہوگی ان کی, obviously, کیونکہ مسائل ہوں گے, وہ نہیں جانے دیں گے, اٹھنے نہیں دیں گے, وہ ان کو پیسیں گے, وہ ان کو توڑیں گے, آدھی قوت شاید آپ کی ادھر ہی ٹوٹ جائے گی, اور آپ آپس میں لڑنے شروع ہو آپس جائیں میں گے. فساد کا سما ہوگا. جب اہلی ہاسپٹل پہ بمبارڈمنٹ ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی کوئی 5 دن پہلے, تو جارڈن اور لیبنن کے تھاؤزنڈز آف لوگ بارڈرز پہ آ گئے تھے, جی اللہ, بٹ ان کے اپنے لوگوں نے ان کو جانے نہیں دیا تھا, آرمی نے جانے نہیں دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کوئی ملٹری کو یا اسٹیٹس کو نہیں کرنا. میں جسٹ یہ پوری کر لوں بات ایک چھوٹی سی, کہ پہلے تو آپ اپنی گورنمنٹ سے لڑیں گے, یہیں پہ آپ کو نظر آ گیا فتنہ اور فساد ہوگا, اور آپ کی شاید آدھی قوت یہیں پہ ختم ہو جائے گی. پھر اگر آپ کسی طرح کچھ لیک کر کے نکل ہی جاتے ہیں, آپ اگلی گورنمنٹ میں جا کے پھنس جائیں گے. جو راستے میں جتنے ہرڈل آئیں گے ان سب پہ آپ کو ٹیکل کرنا پڑے گا. کیوں؟ پراپرلی چینلائز نہیں تھا. آپ ہر جگہ پہ تھوڑے تھوڑے ویک ہوتے ہوتے ایونچولی فیوٹائل ہو جائے گی یہ ایفرٹ, اور وہ جو قیمتی خون کھولتا ہوا اور وہ جو جذبات تھے رکھنے والے مسلمان تھے, وہ ضائع ہو جائیں گے. اور برو اس ایسے مواقع پہ اکثر یہ داعش اور ISIS اور TTP جیسے ادارے ینگ بلڈز کو ہائر بھی کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ تو جو حکمران ہیں وہ تو کافر ہو گئے ہیں والعیاذ باللہ, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, اور ان کے تم ہمارے ساتھ آؤ, ہم تمہیں ٹرین کریں گے, اور الٹیمیٹلی دے ٹرین فار خودکش بمبار بن کے اور سارا. تو بی شارپ اسمارٹ, ٹھیک ہے, فاتقوا اللہ ما استطعتم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برو الٹیمیٹلی چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر میرے اندر تقوی یا میرے اندر یا میں اللہ کا ساتھ میرا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے نا, تو جان لیں کہ یہ جہاد اللہ کی طرف سے توفیق ہے جو مومنوں کو ہی ملتی ہے. یہی بات آتی ہے نا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا نا الحمدللہ جوش ہے, لیکن اگر جوش کے ساتھ ایمان نہیں ہے نا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جیسے طالوت لے کے گئے تھے اپنے لشکر کو, تو انہوں نے کیا کہا, ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے اس نہر کے ساتھ, پانی نہیں پینا, ہاں بس ایک جو نا ہینڈ فل پانی پی لینا, بس اپنے جو نا ڈرائنس کو دور کر لینا. تو پھر ہمیں نریشن بتاتی ہیں, بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا, اکثر نے پیا, الا قلیلا منہم, سوائے تھوڑے لوگوں کے. اور پھر ان کو جب آگے لے کے جایا گیا تو انہوں نے کیا کہا, قالوا لا طاقت لنا اليوم, آج ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے لڑنے کی. دیکھیں نا, جب اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی نا, تو پھر اللہ نے توفیق ہی چھین لی. حالانکہ 3 گروہ بن گئے تھے ان میں, ایک جنہوں نے بالکل کچھ نہیں پیا تھا, ایک جنہوں نے ہینڈ فل آف واٹر پیا تھا, اور ایک جنہوں نے پیٹ بھر کے پی لیا تھا. The most steadfast was جو the group جس نے کچھ بھی نہیں پیا تھا. اور طالوت نے کہا تھا کہ جنہوں نے پانی پی لیا تو مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے, کیونکہ جس میں تقویٰ نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ میں کھڑا ہوئے کیا کروں گا. اور سبحان اللہ, وَكَم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ الرِّبِّيُّونَ, کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ قتال کس نے کیا, ربیون, ربانیوں نے, جو اللہ والے تھے. تو یاد رکھیں اللہ یہ توفیق ان کو دیتا ہے. آپ سبحان اللہ احد کو دیکھ لیں, احد میں جو مسلمانوں کو ڈیمیج ہوا, تو صحابہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ, تمہاری طرف سے ہوا ہی ہے, جو تم نے رسول کی نافرمانی کی نا, اپنا جگہ چھوڑی, تو یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. تو واٹ اباؤٹ اے نیشن جو کانسرٹس ارینج کرے ہے اور جو پارٹیز میں اور جو حرام ریلیشن شپ میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب جہاد دفع ہوتا ہے, فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ ایسے بھی ہے کہ آپ گناہ گار ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں, بٹ اصل توفیق کی بات ہے. دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں, جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا اس میں صالح بھی ہوں گے, نیک لوگ بھی ہوں گے. آپ نے کہا ہاں, نیک لوگ بھی تباہ ہو جائیں گے اس میں, لیکن شر غالب ہوگا. تو جب شر غالب ہوتا ہے نا, تو نیک لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں اس میں بیچ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بیکم اے میجورٹی. شر کم ہونا چاہیے اور میجورٹی غالب ہونی چاہیے, جو کہ اللہ کی رحمت کو لے کے آئے گی, اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. سو دا پوائنٹ, یعنی if we summarize the whole thing,
اللہ تعالیٰ جہاد کی توفیق اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق ان لوگوں کو، اس گروپ آف لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی اطاعت کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اچھا اس میں نا یہ جو ابھی آپ نے بات کی ایگزیکٹلی یہی بات بالکل، میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ایکسپلینیشن کے طور پہ، کیونکہ نا میں نے دیکھا ہے، میں کمنٹس پڑھتا آ رہا ہوں، لوگ بہت سینٹیمنٹ سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں جا رہی اور اب ہم بھی کچھ نہ کریں. یہ جو آپ نے بات کی ایگزیکٹلی اس طرح ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے جالوت و طالوت والی مثال دی کہ لوگوں نے چل پڑے لیکن بعد میں اللہ نے آزمایا تو پی لیا. آپ نے مثال دی احد کی یا جو بھی، خیر وہ تو صحابہ تھے، وہ تو ایک اسپیسیفک سینیریو تھا، لیکن اور جگہوں پہ بھی ملتی ہے. کیوں؟ لوگ سینٹیمنٹ کی بیس پہ کھڑے ہو جائیں گے اور چل تو پڑیں گے، لیکن جو آزمائشیں اس میں آئیں گی نا، اس کے لیے آپ تیار ہیں. آپ کی ایمان کی جو بیس ہے، بنیاد دیکھیں، اگر آپ نے بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے نا، بہت بڑی اور آئیکونک، تو اتنی اسٹرانگ اور کیلکولیٹڈ بیس ہونی چاہیے اس کی. ہماری ایمان کی بیس تقویٰ اور جو فرائض ہیں وہ بیس پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں، جس کے جو آپ کی اسٹرانگ ہوگی، پھر اللہ آپ کو توفیق دیں گے، کیونکہ پھر آپ اس قابل ہوں گے. جب وہاں جا کے آپ کھڑے ہوں گے نا دشمن کے سامنے، اور آپ کو ایسا ہونا چاہیے جہاد میں کہ اگر میری یہ ڈیوٹی لگی ہے I will do it regardless, I am not thinking about my kids, myself, my this, my that. یہ سٹیٹ آپ کو تب اچیو ہوگی جب آپ کی وہ جو بیس ہے نا وہ اللہ کے ساتھ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوگی. کم از کم آپ تو کانسرٹس کی بات کر رہے ہیں، تو ہاں بھائی لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے. اللہ کی کال آ رہی ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 دفعہ. کسی اور کی کال آ جائے نا، جو بندہ کسی کو 50,000 یا 1,00,000 روپیہ تنخواہ دیتا ہے نا، میں نے کئی لوگوں سے یہ پوچھا ہے، اگر نماز کی بات کرتا ہوں نا کہ جب میں یہ پوچھا ہے میں نے کہ یار تمہیں کتنی پے دیتے ہیں؟ جی 70,000. اچھا جی 1.5 لاکھ روپے. اچھا یہ اگر تمہیں 5 دفعہ نہیں 10 دفعہ بلائیں تمہارے ڈیوٹی آورز میں سے، یا کبھی کبھی ڈیوٹی آورز کے بغیر بھی، اتنے بجے ذرا آ جاؤ، دوسری بلڈنگ میں پہنچنا ہے آپ نے، اور یہ سامان اور یوں اس طرح تیار ہو کے آنا ہے، جاؤ گے آنیسٹلی؟ یس. 10 دفعہ بلائیں ایک دن میں، جاؤ گے؟ یس جائیں گے. کہتا اللہ اکبر. وہ تمہیں 50,000 70,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ چلو 10 لاکھ دے دیتا ہے، اس کی کال پہ تم یوں جاتے ہو پوری ڈیوٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ. وہ اللہ جس نے سب سے پہلے قل هو الذی انشأکم، تمہیں پیدا کیا ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جس نے تمہیں پھر کان دیے، آنکھوں جیسی نعمت دی اور دل جیسی نعمت دی. تمہیں اگر وہ مکھی مچھر بنا دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ کچھ کر سکتے تھے ہم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور بنا دیتے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. سب سے بڑی یہ بات، وہ جس نے ہمیں آنکھوں جیسی نعمت دی، جس کی اگر آپ قیمت لگائیں 10 لاکھ جو سیلری دے رہا ہے، میں خیال ہے کروڑ بھی دے دیں کہ جی دونوں آنکھیں دے دو، آپ نہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے. عمر بھی اصل چیز پتہ ہے کیا ہے؟ وہ لارڈ کال کرتا ہے، آپ سے اٹھا ہی نہیں جاتا. دیکھیں نا، جس دن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فجر کی جو تعداد ہے نا وہ جمعے کے برابر ہو گئی نا، ہم جہاد کے لیے ریڈی ہوں گے، ہم ریڈی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں وکٹری دے دے گا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ تم 4 کام کر رہے ہو، تم ربا میں ڈیل کر رہے ہو، وہ اذناب البقر، تم یو فالوئنگ دا ٹیلز آف کیٹل، یعنی تم بزنس ٹرانزیکشنز مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور تم اپنی دنیا سے راضی ہو. وترکتم الجہاد، اور تم نے 4 کام کر لیے ہیں، اور یہ ہمارے پہ چاروں چیزیں فٹ آ رہی ہیں. سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پہ ذلت نازل کر دیں گے. ہمارے منہ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ یہ وار کرائم ہے بھائی، انٹرنیشنلی بینڈ وائٹ فاسفورس ہے جو پورے جسم کو جلا دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی 3 سال کی جو بچی ہیں ان کا پورا جسم جلا ہوا ہے، ان کے بال جل گئے ہیں، چہرے ان کے جل گئے ہیں، ایریا سے آکسیجن کم ہو جاتی ہے، بندہ سانس نہیں لے سکتا. پوری دنیا چیخ رہی ہے، انہوں کہہ رہی ہے کہ بھائی رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں وی ڈونٹ کیئر، ایسے کی تیسی. اچھا پھر بھی اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی برو؟ پھر بھی وکٹم پلے کرتے ہیں. اور ابھی ان لوگوں نے ریسنٹلی جو ریفیوجی کیمپ میں ان لوگوں نے بامبنگ کی ہے، کہتے کیا ہیں کہ جی وہاں پہ ہم نے حماس کا ایک کمانڈر مارا ہے. آئی مین ہائپوتھیٹیکلی لیٹس ایکسیپٹ دیٹ کہ ٹھیک ہے وہاں پہ کمانڈر تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ کمانڈر تھا. آپ نے ایک بندے کو مارنے کے لیے 400 بندوں کو مارا ہے، انوسینٹ بچے بھی ہیں. اچھا اگر لیٹس سے اگر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں، انہی حماس کے کوئی بندے ٹیل اویو میں چلے جاتے ہیں آپ کے کسی ہاسپٹل میں کسی اسکول کے اندر، اور وہاں پہ 1000 بچہ پڑھ رہا ہے. انفیکٹ یہ پوچھا بھی ایک جرنلسٹ نے ایک بندے سے، رائٹ، تو آپ ٹیل اویو میں یعنی تباہی پھیر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. ڈو گیٹ دا پوائنٹ ہیئر؟ بلکہ اس جرنلسٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم ایسے نہیں کریں گے. وہ ہی واز بریو انف ٹو اسپیک دا ٹروتھ، ٹھیک ہے، حالانکہ تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا، اسٹٹر کر رہا تھا بہت. ہاں کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیلیز ہیں وہاں پہ.
اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے. نو کین یو ایون امیجن, اچھا جی ایمبولینس کو آپ نے کیوں اڑایا, اچھی حماس کا بندہ تھا, آپ نے اسکول میں کیوں بمباری کی, حماس, یعنی یہ تو ان کو فری رائڈ مل گئی ہے کہ جی آپ بس یہ آپ اسٹیٹمنٹ کہہ دیں وہاں پہ حماس کا بندہ تھا, وی کین ڈو وٹ ایور. اصل میں ان کا مقصد پتہ کیا ہے, آپ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ یہ کر رہے ہیں نا, جہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج بنتا بھی نہیں تھا نا, فار ایگزامپل بہت سارے کیسز دیکھ لیں, وہ جو سامنے پرانی ویڈیو ہے جس میں باپ اور بچہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سامنے شوٹ کر دیا محمد درہ, اور جس کی بھی فیملی پوری شہید ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو مار دیا, اس کے بچے کو مار دیا. ابھی ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں, جسٹ ٹو برنگ اپ دا اسٹیٹس ایز آف یسٹرڈے ویری کوئکلی, ایٹ لیسٹ اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ ایٹ لیسٹ اٹ کوڈ بی مور 10,000 پلس ڈیتھ ٹول ہو چکا ہے, فیٹیلٹی. اٹ از اراؤنڈ 11,000 ناؤ عمر بھائی. آج ہاں میں نے کل کے فیکٹس, دوپہر تک کے فیکٹس تھے نا جب میں اس کو تیار کر رہا تھا, اللہ اکبر, اس میں سے 4,500 آپ کہہ لیں تقریباً چلڈرن ہیں. چلڈرن, آپ کو پتہ ہے جنیوا کنونشن اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق نا, وار میں خاص طور پہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ چلڈرن, دس از سیڈ ایز اے رول. اگر آپ اس کی اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹ ایگزیکٹلی جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سو ایز سون ایز یو کل چلڈرن نا, بے شک ایک ٹیررسٹ, لیٹس سے ایک ٹیررسٹ, سو کالڈ ٹیررسٹ, ہم تو نہیں اس کہتے, 10 بچوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے, لا کے مطابق, انٹرنیشنل لا کے مطابق آپ وہاں بھون نہیں سکتے ان ساروں کو کہ جی ہم نے ایک بندہ مارنا تھا, لا کے مطابق, کیونکہ وہ چلڈرن ہے, ابھی تو وہ پہنچے ہی نہیں کسی ایج پہ. اچھا پھر ایٹ لیسٹ یہ کل دوپہر تک کی فیکٹس ابھی بڑھ گئے ہوں گے, 25,500 پیپل انجرڈ, جن میں سے تقریباً 8,000 لوگ بچے زخمی ہوئے ہوئے ہیں, اینڈ اراؤنڈ 2,600 مسنگ پیپل, امنگ دیم اونلی 1,270 چلڈرن مسنگ. یار مسنگ چلڈرن, You mean they are under the rubble? Yes, missing. They are not known. Where are they? They could be under the rubbles. And it is, only missing is so painful. But then under the rubbles, Allahu Akbar. کتنے دن میں بندہ, پتہ نہیں, اللہ عالم کتنے دن میں بندہ بھوک سے کیا ہوتا ہوگا. ویسے تو ہمارا یقین ہے, یہ سب کی آسانی کے لیے میں مینشن کر رہا ہوں, سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے, جو مسلمان ہے نا اللہ نے اس کے لیے آسانی دی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جسٹ میں مینشن کر رہا ہوں کہ کسی کو, کیونکہ ہمیں نا یہ دیکھنی چاہیے ایٹراسٹیز, کیونکہ اس طرح ہم الائیو رہتے ہیں, ہم کچھ کرنے کے قابل رہتے ہیں. بالکل بند نہ کریں, آپ دیکھیں اور ساتھ ساتھ اس آیت پہ بلیو رکھیں کہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچنے دیتے. تو یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے, اللہ ول ڈو اٹ, اللہ اپنے قانون کے خلاف نہیں جاتے. اور یہ جسٹ میں بتا دوں آپ کو, ہاسپٹلس انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. یعنی ایون وار بیٹل کے دوران بھی نا, اگر میڈک آ کے وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں نا, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کل دیم. کل صبح انہوں نے شفا ہاسپٹل کے اوپر ڈرون مارا برو, ان کے سولر پینل پہ, یہ بھی میں دیکھیں شفا ہاسپٹل, میں اسٹیٹس بہت زیادہ ہے لیکن وقت نہیں ہے, ہاسپٹلس ہیو رن آؤٹ, جو مین ہاسپٹل ہے نا وہ اپنے مین جنریٹر سے رن آؤٹ ہو چکے ہیں. وہ چھوٹے جنریٹر چلا کے نا, جو سیکنڈری ہوتے ہیں جن میں فیول ڈال کے, اس سے گزارے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ امیجن کریں کس طرح کی فیٹیلٹیز ہو رہی ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ 16 آؤٹ آف 35, ٹوٹل 35 ہاسپٹلز ہیں غزہ میں جو نون ہے, ایک ریکارڈ پہ ہیں. 16 ہاسپٹل ان غزہ اسٹرپ آر ناٹ فنکشننگ. یہ الجزیرہ کے فیکٹس کل کے میں نے اٹھائے ہیں, یعنی ویریفائڈ, ایک مستند ادارے کے. اور وہ کہتے ہیں ڈیو ٹو بمبارڈمنٹ, ڈیو ٹو پاور شارٹیج, الیکٹریسٹی, یہ پورے تباہ کر دیں گے. آپ ہاں بھائی یہ سنیں, 130 انفینٹس ان انکیوبیٹرز. انکیوبیٹر, جو اولاد والے لوگ ہیں نا, ذرا وہ اپنا وہ مومنٹ یاد کریں جب آپ کو اللہ نے آپ کو بچہ دیا تھا, اس وقت آپ کیسا فیل کر رہے تھے. 50,000, around 50,000 pregnant women right now in Gaza who are desperate, who are, یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, patients in need, 50,000 women, pregnant women, اور 183 births per day ہو رہی ہیں ابھی آج کل میں. 1,000 kidney dialysis patients جن کو نہیں مل رہا علاج. اللہ اکبر. 3.5 لاکھ نان کمیونیکیبل ڈیزیز پیشنٹس, جس میں ہے ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیزز, کینسر اینڈ ادرس. آپ ڈیسپریٹنس آف سچویشن دیکھ لیں اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایوری آور 42 bombs on the average, 42 bombs collateral damage والے every hour are being dropped. That means 12 buildings every hour are destroyed. Every hour at least 15 people are killed, out of which 6 are children, which means every 10 minutes one child is dying right now. ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کی ہے, اس دوران پتہ نہیں کتنے بچے مر چکے ہیں.
Rajiun. And 35 people get injured every hour. This is just a sneak peek of the situation. नो ह्यूमैनिटी यार, ये ह्यूमैनिटी का मर्डर है यार. और ये पहले भी, ये तो अभी हमारे सामने आ रहा है ना, जो पहले हुआ, ये इजरायली IDF सोल्जर्स के जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं, वो कहते हैं हमने 16 साल के बच्चों को रेप किया और वो हंस रहा था. कहते हैं हमने पूरे सबको लाइन में खड़ा किया और सब पे ना मशीन गन चला दी और उनको I मार दिया. can't even count how many people I killed. वो Yes. यानी upfront और वो आके हंस रहे हैं और वो वो बता कह रहे रहा हैं. था कि मेरे पास 250 पता नहीं राउंड्स थे, आई शॉट देम ऑल ऑन, और हंस रहा था और कह रहा था कि पता नहीं, एक होता है वॉर में भी कोई बंदा वेटरन ना बता रहा है तो उसके ना चेहरे पे अफसुर्दगी है कि मुझे तो ये करना था, मेरी ड्यूटी थी, मैं तो सही कर रहा था लेकिन अफसोस है कि बंदे मरे. एक होता है थोड़ी सी शर्म आपकी झलक रही है आपके चेहरे पे. ये और वो जो क्रिश्चियंस हैं ना, जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस में वो डिप्रेशन में गए, उन्होंने अपने मेडल्स दे दिए, उन्होंने प्रोटेस्ट में कहा कि हम शेम ऑन दिस, कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट्स, एक खातून ने कहा, लेकिन देयर वाज नो न्यूक्लियर वेपन्स इन इराक, और सर ने बात की. बट ये ज्यूज़ है ना ब्रो, ये अपने कुफर में शदीद हैं ब्रो. मैं ना सुभान अल्लाह, कल मैं कुछ हिंदू यंगस्टर्स की पोस्ट देख रहा था, उनका जो इजराइल का ना स्टार ऑफ डेविड बनाया हुआ था उन्होंने, उनके साथ क्रिश्चियंस का मैं देख रहा हूँ, बाइडन जा रहा है, उनके सारे ये जो पपीज़ हैं सामने वहाँ जूते चाट रहे हैं कि वी स्टैंड विद इज़राइल. यार अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा वल्लाहि सदक़ रसूलुल्लाह, कि ये सब एक हैं, ये हिंदूज़, ये क्रिश्चियंस, ये ज्यूज़, सब एक हैं ब्रो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो चुके हैं. और हम लोग इतनी डिफीटियस मेंटालिटी हो गई है हमारी कि इस सब से हम सिर्फ ये लेसन सीखें, सिर्फ ये लेसन कि मैं बचा हुआ हूँ. नहीं, आई मीन यहाँ से यानी आप यार देखें सुभान विद ऑल द माइट हम लोग बस सामान भेज रहे हैं कि थोड़ी सी उनकी एड हो जाए. और ब्रो वहाँ की खातून ने कहा कि तुम लोग खुश हो रहे हो 20 ट्रक भेज के और फिर कुछ और ट्रक भेज के, कहते हैं वी कंज्यूम 20 ट्रक्स इन 1 डे, और पूरी दुनिया खुश हो रही है. कहते हैं शर्म आना चाहिए तुम सब पे कि तुम सब जो है ना 20 ट्रक भेज के अपने जो है ना तालीम बचा रहे हो. ब्रो ये आसम है. ये अभी जब हमने मेंशन किया था जॉर्डन, यार ये शर्म का मकाम है, ये शर्म का कहना चाहिए आला मकाम है. जॉर्डन अ मुस्लिम कंट्री एक चंद क्रेट्स ऑफ एड वहाँ ड्रॉप करके अपने आप को बहुत सुरखरू महसूस कर रहे हैं. वल्लाह आर यू सीरियस? मैं ना इसको इस तरह भी देखता हूँ. देखें अभी शुरू में जब अबू साद भाई बात कर रहे थे ना कि ये कोई 2-3 दिन की या 2-3 सालों की प्लानिंग नहीं है, ठीक है. जॉर्डन, ये सारे मुस्लिम मुल्क है ना, ये हम उनकी एड पे जिंदा है, सीधी सी बात है. आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक $22 बिलियन US एड देता है हर साल जॉर्डन को, ठीक है. जॉर्डन के पास अपना कोई कमाई का जरिया नहीं है खास. इसी तरह बाकी मुसलमान मुल्क जो है ना उनके ऊपर, ठीक है. अब ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि यार हम उनको कहें, हम जब उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो उन्हीं के जैसे होता है ना कि अब उनको हमने अपना मालिक बना लिया, अब आप अपने मालिक से कैसे लड़ेंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. एक तरह से यस वी आर ब्लेमिंग इट, वी गेटिंग एंग्री, वो सारी चीज़ें, बट आई थिंक इसका ना हमें जिस तरह उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से यहाँ तक पहुँचे ना, हम 4 दिन में वापस नहीं पहुँच सकते. यू नो, लेट्स बी ऑनेस्ट एज वेल. हमें भी थोड़ी सी प्लानिंग करनी चाहिए ना. हम बड़े जल्दबाज हैं, हम बड़े वो इमोशनल हैं. ये चल रहा है ना, मैं बताऊँ कल सीज फायर हो जाता है जी, nothing will change, सब भूल जाएंगे और कहेंगे चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू आवर ओन लाइव्स. दैट्स नॉट व्हाट वी नीड टू डू. अभी ये सारा कुछ हो रहा है ना, इससे कम से कम ये सीखें कि यार हमने क्या प्लानिंग करनी है. उसकी एक प्लानिंग मैं आपको बताऊं, हम क्यों नहीं विजनरी बन सकते. मैं चाहता हूं कि आज हम लीडर्स को बोल रहे हैं ना, अपनी औलादों को तैयार करें कि कल वो लीडर बने. एग्जैक्टली. उनको उनकी परवरिश ऐसी करें, उनकी तरबियत ऐसी करें, उनको जिहाद के लिए तैयार करें, उनको वो नॉलेज दें जिससे कल को वो इस पोजीशन पहुंचे, उनको इक्विप करें उस तरीके से. कोशिश तो करें ना. देखिए विजन वो होता है कि यार मैं 25 साल बाद 30 साल बाद अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने मुल्क को या अपनी उम्मत को कहाँ देखना चाहता हूँ. एंड देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट विल, जो उस विजन को मुकम्मल करने तक लेकर जा सकें. अब आज हम यहाँ बैठ के अगर हमारा विजन ही कोई नहीं है किसी मुसलमान का, एक फैमिली का कोई है नहीं है, हमारी यही है कि यार मेरा बच्चा अच्छी सी एजुकेशन हासिल करके कोई अच्छी नौकरी कर ले, ये टोटल हमारा विजन है यार. इस विजन से मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि एज मदर्स ना, जो आज कह रही है हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, या एज फादर्स हमें समझ नहीं आ रहा, औलाद को तैयार करें ना. 25 साल का विजन रखे कि भाई मेरा जो बच्चा ना 25 साल का होना तो वो वाकई कुछ लीड करने के इस काबिल हो. आजकल का 25 साल का लड़का कुछ लीड करने के काबिल है? कुछ भी नहीं काबिल. हम लोग इस काबिल, ऑनेस्टली यू नो, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, हम लोग भी जिस तरह की हमारी परवरिश हुई है, जो चीज़ जिस माहौल में हम लोग हैं, एक
انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ ہماری بڑی بیسک سی وہ مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ یار اچھا کھانا پینا, اچھا گھر, اچھی گاڑی, بس اس کے اندر ہی ہم محدود رہ گئے ہیں. وی ہیو ٹو فورسفلی کم آؤٹ آف دس, اینڈ اف وی کان ڈو اٹ سم تھنگ اینڈ دس ان دس مومنٹ, کل کو اپنی اولادوں کو آگے پیچھے ساری چیزیں بالکل آئی ٹوٹلی اگری ود دا فیکٹ دیٹ وی نیڈ ٹو میک لاٹس آف دعا. روز دعا کریں, صبح شام دعا کریں, ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہے. اور ہمارا جو ٹیسٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتا ہے نہیں لیتا وہ ایک علیحدہ بات ہے, ہماری ایفرٹ تو نظر آئے گی نا. اٹس آل اباؤٹ دی ایفرٹ. کیا ہمیں کامیابی ملے گی اللہ عالم, کیا میری زندگی میں کوئی خیر جو میں پلان کر رہا ہوں, جو ویژن بنانا چاہ رہا ہوں, یار یہ ایسے ایسے ہو, مسلمانوں کی حکمرانی ہو اور فلسطین آزاد ہو, یہ سارا کچھ ہوگا, اس کے لیے پلاننگ آج کریں گے, کوشش کریں گے, ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی ایفرٹ تو کریں نا, اس کے لیے جو اقدامات چاہیے اس کے لیے ایک نالج علم حاصل تو کریں. جو پڑھیں احادیث, فتنے کے دور کی کیا حدیث ہے, پڑھتے تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں کی تھی, کیا کیا چیزیں ہوں گی, اس کے مطابق کیا کیا ایکٹ کرنے کا کام تھا. جیسے حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یار رسول اللہ کی فتنے کے دور میں نے کیا کرنا ہے, میرے کرنے کا کیا کام ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ کہ مت سا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے, آج ہم نے کیا تیاری کی ہے. یہ سوال ہمیں سے اپنے آپ کو اٹھانا چاہیے. جو اٹروسٹیز ہو رہی ہے آنیسٹلی آئی فیل کہ ہم لیڈرز کو بلیم کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, ان کو پش کریں, واللہ عالم ان میں سے کس کا دل کب بدل جائے, کس کے اندر کوئی خیر کا ایلیمنٹ آ جائے, کیا ہو جائے, وہ اپنی جگہ بالکل ایفرٹ جاری رکھیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بظاہر ہی نظر آ رہا ہے کچھ ہونے نہیں والا امیجیٹلی. تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنی اگلی جنریشنز کو, اپنی یوتھ کو اس کے لیے تیار کریں. کل کے ان میں سے کوئی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی لیڈرشپ پوزیشن پہنچے, اور یہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ کسی اور ملک پر آئیں یا ہمارے پر آئیں, تو ہم میں سے کوئی لوگ تیار تو ہوں اس کو ٹیکل کرنے کے. بھائی نا ایک بڑے ملٹری ہائی پوسٹ پہ ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان سے جب انہوں نے پوچھا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور آپ وٹ ڈو یو سی آر ملٹری ڈوئنگ ان دا فیوچر, تو کہتے ہیں میں آپ کو میڈیا والا جواب دوں یا اصل جواب دوں. کہتے ہیں آپ اصل جواب دیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں نا, اگر ہم نے کچھ نہ کیا نا, کچھ پلاننگ اور اسٹریٹجی نہ بنائی, تو کچھ سالوں بعد ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوگا. اور برو دیکھیں میں 100% ایگری کرتا ہوں. اینڈ اصل جو اس پوڈ کاسٹ کا کرکس ہے نا وہ یہ جو خرم نے بات کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو ممبر صلاح الدین نے رکھا مسجد اقصی میں, وہ بنایا کس نے تھا, وہ نور الدین زنگی نے بنایا تھا. نور الدین زنگی جب ساری زندگی کام کرتے ہیں اور ایفرٹ کرتے ہیں, تو ان کے جو نیچے لوگ ہیں نا وہ جا کے پھر فتح کرتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ صلاح الدین آپ بن جائے اگر آپ کے والد نور الدین نہیں تھے, نہیں, یو ہیو ٹو بی نور الدین زنگی ٹو کریٹ صلاح الدین ایوبیز. جو ہسٹری کا جو پیج ہے نا یہ 1000 سال کا ہوتا ہے, یہ بہت جلدی پلٹ جاتا ہے. ہماری ایج 60-70 سال ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں ہی سب کچھ ہو جائے. دس از یہ ریئیکٹیو اپروچ ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں کرنٹلی. پرویکٹیو اپروچ کیا ہے, اپنی اولاد کو وقف کر دین کے لیے, اپنے آپ کو وقف کر دین کے لیے. سلطان محمد الفاتح کی جو مدر ہے, جی, شی واز دا ون ہو گیو ہر سن دس ویژن کہ تم نے استنبول فتح کرنا ہے. جی, چھوٹا سا بچہ تھا نا, اور ان کو اس کی پرورش یہ ہے کہ میں نے یہ فتح کرنا. آج ہم اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں کہ تم نے فلسطین فتح کرنا ہے. یہ جو آپ نے مثال دی ہے نا, اس میں بھی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے پہلے بات کی نا, یہ بہت پریکٹیکل ہے جو سولوشنز ہیں. میں آپ کو بتاؤں 40 سال کی کا جو دورانیہ ہے نا, اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسے یہ ایک جنریشن چینج کر دیتی ہے. میں آپ کو اس کا بتاؤں, یہ ایک اسکالر اس کی جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا نا, یہ جو ابو سعد نے آیات پڑھی تھی شروع میں کہ ان کو جہاد کا کہا گیا, تو انہوں نے کہا تم اور تمہارا بھی جائیں. وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ اللہ نے اتنی فیورز کی بنی اسرائیل کے ساتھ, اور پھر اب ان کو جہاد کے لیے کہا تو آگے سے وہ اس طرح کا اوٹ پٹانگ جواب دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کو. اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ نا پھر کہا اب تم 40 سال نا یہیں رہو گے. سنائی پیننسولا جو تھا جہاں پر انہوں نے 40 سال گزارے, انہوں نے بتایا پتہ ہے کیوں 40 سال اللہ نے یہ ان کو دیا کہ اب تم یہیں رہو گے, تم نہیں کچھ کر سکو گے. کیونکہ اللہ وانٹیڈ کہ ان کی نا یہ جو جنریشن تھی نا اس وقت کی, جو کرپٹ ہو چکی ہوئی تھی مینٹلی, وہ چینج ہو جائے, ان کے بچے آئیں, وہ اٹھیں گے اور وہ پھر اسلام کے ساتھ جہاد پہ گئے تھے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا بہت زبردست ہے. اوور دا نائٹ تو کچھ نہیں ہونے والا نا. 40 سال کا آپ ایک لیٹ سے 40 سال اس مثال کو لیتے ہوئے آپ ایک ویژن رکھیں. آپ کے بچے 40 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں بندہ پختگی کو پہنچتا ہے نا, قرآن میں اللہ نے فرمایا. تو آج کا جو بچہ ہوگا, ہمارے جو بچے ہیں, وہ اپنی 40 سال کی عمر میں جا کے اس وقت پہنچیں گے, اور اس وقت جنریشن چینج ہو چکی ہوگی. اور اللہ عالم اس وقت حکمرانوں میں کون ہوگا اگر یہ سوچ چل پڑے تو نا, یہ 40 سال کی عمر میں جنریشن چینج ہوتی ہے. تو اس ویژن سے چلیں, اوور دا نائٹ کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, ہمیں واقعی ہمیں یہ بھی اس کا جو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس میں یہ ون آف دا اسٹیپس ہے
یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یا نہیں, یہ ون آف دا اسٹیپس ہے کہ ہم گورنمنٹ کو اور جو بھی ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں, آرمی لیڈرشپ یا جو بھی, ہم ایسے کام کریں, ایسی بات چیت کریں, اپنی آواز ایسے طریقے سے پراپر طریقے سے اٹھائیں, غلط طریقے سے نہیں, کہ ان کو ہم پش کریں کہ آپ کا رول سب سے زیادہ بنتا ہے, آپ ڈیسیجن پاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کرنا چاہتے ہیں بٹ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ جب تک چینلائز نہیں کریں گے ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو بالکل لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ گورنمنٹ کو پش نہیں کرتے یا اس کے فیور میں ہے یا نہیں ہے, تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں ہم ہر حربہ استعمال کریں جس سے آپ پراپرلی افیکٹو مینر میں, جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں اس سے آپ کلیم کریں, اس کے کانوں میں ڈالنا شروع کریں, اپنے میونسپیلٹی سے, اپنے وہ ایم این اے لیول سے سٹارٹ کریں, وہ جائے گی آواز اوپر. اور بالکل آپ اس کو ہمیں کرنا چاہیے ایک بڑے افیکٹو آواز میں کہ ہم اپنے حکمرانوں جیسے اور عرب لیڈرشپ اسرائیل کو ہم وار کریں. ہوئی تھی نا برو, جارڈن اور اسرائیل کی, تو پاکستان نے الحمدللہ اپنے آرمڈ فورسز کو, اسپیشلی ایئر فورس والوں کو, جی ڈی پی پائلٹس کو, میں نے انٹرویو بھی کیا تھا ان کے ساتھ, انہوں نے کہا تھا کہ کون والنٹیئر کرنا چاہتا ہے آپ میں سے, انہوں نے ہاتھ ریز کیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں سائن کرایا تھا کہ ہم رسپانسبل نہیں ہیں پھر تمہارے, اور تم خود والنٹیرلی جا رہے ہو. تو یہ کام ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کو بولیں کہ ہم سیف پیسیج دیں گے, ونس یو کراس دا بارڈرز وی آر ناٹ رسپانسبل, وی ڈونٹ کلیم کہ آپ پاکستانی بندے تھے, ہم جائیں گے انشاءاللہ پھر, ٹھیک ہے. یا اپنی آرمی سے آپ خود ہی پوچھ لیں پہلے, اگر آپ نے پراپرلی اپنے انسٹیٹیوشنلی نہیں کرنا, آرمی سے ہی پوچھ لیں جو آپ لوگوں میں سے ولنگ ہیں, جیسے وہ ان کو پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم ولنگ ہیں, تو ایک بڑا نمبر اٹھے گا, اس کے ساتھ آپ ہمیں چینل لیکن کریں. مولوی یہاں پہ نا ایک بہت امپورٹنٹ بات ضرورت ہے, بس سبحانہ, جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ جہاد کریں جہاد کریں جہاد کریں, اور ابھی جو وہ کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے, یہ منافقین والا ٹریٹ ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے یہ آپ نے الم crux تری بیان الی کیا. الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کہ آپ نے دیکھا نہیں جن سے ہم نے کہا تھا کہ ابھی ہاتھ روک کے رکھو, جب مکہ میں کچھ لوگ ساتھ تھے تو انہوں نے کہا رسول اللہ ہمیں جہاد کی اجازت دیں, ہم کیوں نہیں, انہوں نے کہا ابھی رک جاؤ, ابھی ٹائم نہیں ہے, اللہ کی حکمت تھی, ابھی یہ کرو, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, اللہ کے نبی کی اطاعت کرو, ٹھیک ہے. یہ تو وہ کام ٹھیک ہے کر رہے تھے الحمدللہ, لیکن جب جہاد فرض کیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو نے ہم پہ قتال فرض کیوں کر دیا, یخشونہم کخشیۃ اللہ, پھر وہ ان سے ایسے ڈرنا شروع ہو گئے, او اشد خشیہ, جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. یہ منافقین کی ٹریٹ ہے کہ جو جس دور میں جو کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے, اور جو کام نہیں کر پا رہے اسے کہتے ہیں ہمیں بھیجنے دیں, اور جب پھر ایسے لوگوں کو جب موقع بھی آتا ہے نا پھر بھی رک جاتے ہیں کہ ایسے کیوں کیا. ابھی آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی زندگی گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں آپ چھوڑیں, آپ توبہ استغفار کر سکتے ہیں آپ کریں, آپ اللہ سے تہجد میں اٹھ کے دعائیں کر سکتے ہیں. آپ اگر سیریس ہے نا غزہ کے معاملے میں, آپ تہجد میں نہیں اٹھ رہے تو پھر کھوٹے ہیں, آپ سیریس نہیں ہیں. آپ اپنی اولاد کو وقف کر سکتے ہیں دین کے لیے کہ میں اس کو دین کا علم سکھاؤں گا, اس کو میں ملٹری اسٹریٹجیز بتاؤں گا. جیسے سلطان محمد فاتح کی ماں ان کو سی شور پہ لے جا کے کہتی تھی کہ پتر وہ لائٹس دیکھ رہے ہو, وہ کہاں کی ہیں, اماں جی کہاں کی ہیں, وہ قسطن دنیا کی ہیں, اور میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک شخص ہوگا جو اس کو فتح کرے گا, پتر وہ تو ہوگا. اور پھر اس طرح باتیں نہیں کر دیں بلکہ شیخ کے پاس بٹھایا, مسند احمد پڑھائی, اور کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا جب میری ماں مجھے شیخ کے پاس چھوڑ کے آتی تھی, اور شیخ کتاب کھول کے مسند احمد پڑھتے تھے کہ لا تفتحن قسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش, کہ تم قسطنطنیہ لازمی فتح کرو گے, اور کیا امیر ہوگا وہ امیر, اور کیا لشکر ہوگا وہ لشکر. تو انہوں نے پلان کیا نا, پھر انہوں نے وہ چیز کی, 19 سال میں کنگ بنے, 19 year effort, بلکہ انفیکٹ مور دین دیٹ. شیخ احمد یاسین جو فلسطین کے تھے نا, وہ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل نا 2027 تک ختم ہو جائے گا. اس کی بہت ساری ریزنز بتایا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں میرا قرآن پہ یقین ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ جنریشن چینج کرتا ہے, دوسرا حدیث سے اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی بعد, ہر 100 سال بعد ایک مجدد کو لے کے آئے گا, اور کچھ سالوں بعد وہ 100 سال پورے ہونے والے ہیں. تو وہ کون ہوگا, وہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہوگی, ہم نے کیوں نہیں اپنی اولاد کو, دیکھیں دس اسٹارٹس, اگر بہن ہیں یا بھائی ہیں, اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہوئی بھی, آج پلان کریں کہ میں نے دیندار تقوی والی خاتون سے شادی کرنی ہے جو مجھے صلاح الدین جیسے بچے پیدا کر کے دے گی اور اس کی تربیت کرے گی. اور آپ آج وعدہ کریں کہ میں حلال رزق گھر لے کے آؤں گا, میں حرام کا لقمہ نہیں لے کے آؤں گا, کیونکہ جب حرام آتا ہے تو پھر اولاد نا جو ہے نا کیسٹریٹڈ ہوتی ہے, چوڑی والی ہوتی ہے, پھر وہ ناچنے گانے میں کپڑے اترتے ہیں اولاد کے. لیکن جب حلال کا لقمہ آتا ہے نا تو پھر اولاد
آج شیخ حرم میں یار لاکھوں لوگ ہیں دعائیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ امت کی ڈیل سے سود میں یار کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ کہ جب جو ہے نا وہ شخص یا رب مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام و غذی بالحرام فإنہ یستجاب لذلک، کیسے دعا قبول ہوگی جب ہر چیز ہے حرام کا؟ تو آج یہ ارادے کریں اف یو آر سیریس. دیکھیں سبحان اللہ فرانس نے اللہ کے نبی گستاخی کی، کتنا بڑا معاملہ ہے وہ. ہم نے لوریل کو چھوڑ دیا پرچیز کرنا، ہم نے فرینچ پروڈکٹس پرچیز کرنا چھوڑ دیے. آج ہمارا بین کدھر ہے؟ وہ بھول گئے نا. ہم دوبارہ سے لوریل کے پروڈکٹس لیتے ہیں، اسکن کیئر لے رہے ہیں، سب لے رہے ہیں. وہ تم دوبارہ یہ سب سیز فائر ہوگا نا، 6 مہینے انتظار کر لیں. اللہ نہ کرے امت بھول جائے گی، دوبارہ سے پیپسی پینا، دوبارہ سے میکڈونلڈس کھانا شروع کر دی، دوبارہ سے KFC جانا شروع کر دے گی. یعنی جو کر سکتے ہیں دوبارہ سے فجر قضا ہو رہی ہوگی. یہ الحمدللہ ابھی امت اٹھی ہوئی ہے. واللہ جو آج ریاکشن امت کا آ رہا ہے نا، وی آر بینگ ہرڈ. ہم پوری دنیا کو پریشرائز کر رہے ہیں. اتنا ووکل مسلمان کبھی نہیں تھے، اتنا دلیر، اتنا امپیکٹ مسلمانوں نے کبھی نہیں ڈالا. ناؤ یو نو ہاؤ پاورفل یو آر. ان کو فار کو پتہ ہے کہ آپ پاورفل ہو، ہمیں نہیں پتہ ہم پاورفل ہیں. 2 بلین مسلمز ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں اکیلا تو ہوں. نہیں، اکیلے نہیں ہیں ہم لوگ. وین وی آر کلیکٹیو اور ہم ایک کیمپین شروع کرتے ہیں. دیکھیں ایز این انویسٹر میں کبھی بھی اس مارکیٹ میں سٹاکس پرچیز نہیں کروں گا جس سے سٹاکس نیچے گر رہے ہوں. میکڈونلڈس میں لوگوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے، KFC میں انویسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے، اسٹار بکس میں، اس میں یونیلیور میں، پراکٹر اینڈ گیمبل میں. یہ تباہ ہو رہے ہیں، ان کو ہٹ لگ رہی ہے. اور بے وقوف آج مسلمان کو جیسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یا یہ جو حرام ہے. فار ایگزامپل یہ جو ابھی شیئر کر رہے ہیں جو بھی پوسٹ وغیرہ ہیں، جو بھی جس سے بن پا رہا ہے، چاہے وہ ایک کلک ہی کیوں نہ ہو، واٹ از ہرٹنگ بینجامن نیتنیاہو وہ یہ کہ اس ساری سچویشن سے پہلے نا اس نے ایک میپ دکھایا تھا یونائٹیڈ نیشنز کو کہ جی دس از آور میپ، اور یہ جو ہے دس از ہاؤ از گوئنگ ٹو بی، یہ ہمارا ٹریڈ راؤٹ ہوگا اور بڑا فلورش کریں گے مڈل ایسٹ دس اینڈ دیٹ. تو انہی دنوں میں نا دیز پیپل ور ٹرائنگ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود دا مڈل ایسٹرن پیپل، اسپیشلی سعودی عربیہ اور یہ وہ سارا، اور یہ کافی حد تک کامیابی کی طرف جا رہے تھے. ان کے ڈیلیگیٹس آئی جا رہے تھے اور انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی کافی پریشر ڈالا کہ آپ لوگ ہمیں تسلیم کر لو. اب یہ انہی یعنی عام انسان کی وجہ سے جو وہ پوسٹ شیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، ان کے سارے پلان پہ چوپٹ وہ کہتے ہیں پانی پھر گیا ہوا ہے. تو اب وہ ان کو زیادہ غصہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے تو اپنا پلان بنایا تھا کہ جی یہ ہوگا، لیکن اب تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. سعودیہ بھی بیک آف ہو گیا ہے. اب ظاہری بات ہونا پڑ رہا ہے، اور ان کو بھی پریشر ہے، یہی عام لوگوں کا، عوام الناس کا پریشر ہے. تو یہ ہے کہ اس کو بلیٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یو نو لاسٹ نائٹ I was there، جب میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے انکل بتا رہے تھے کہ جی آپ کی آنٹی نا، میں جب مارکیٹ پلیس میں گیا اور جب میں نے کوکا کولا لینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، وی آر گوئنگ ٹو بائی پاک کولا، لوکل برانڈ لیں گے. تو الحمدللہ آلٹرنیٹس موجود ہیں. مری بریوری کے آپ لے لیں، آپ بگ ایپل فزی پہ آنا ہے، آپ ان مری بریوری پہ چلے جائیں اور چیزوں پہ چلے جائیں. ریئلی پلئنگ اٹس پارٹ. اور ان کو ہٹ لگ رہی ہے. میکڈونلڈز آپ کو پتہ ہے کہ میکڈونلڈز پاکستان پشاور بند ہو گیا. اچھا یہاں تک کہ مجھے وہاں پہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ہی واز یو نو ہیونگ ڈنر ود می. وہ کہتے ہیں کہ میرے کوئی ڈسٹریبیوٹر ہیں کوکا کولا کمپنی کے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلز میں ڈرامیٹک جو ہے ریڈیوس آئے، ہم لوگ جو ہے ابھی وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہے. آئی مین دس از ریئلی ورکنگ. ادھر ایک بات بائیکاٹ کی میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میکڈونلڈ پاکستان کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ یہ ہے، اور وہ کچھ لوگ نا اس ڈسکشن میں واقعی پڑ گئے ہیں. ہاں وہ اس ڈسکشن میں پڑ گئے ہیں واقعی کہ یار اوہو ایکچولی یہ تو میکڈونلڈ پاکستان ہے، اس سے کچھ نہیں ہو رہا بھائی، ادھر کھاؤ پیو. نہیں، خدا کے لیے ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے سمجھنے کا. آپ اس پہ ذرا سوچیں، آپ کے بھائی یا بہن، ماں باپ یا بچے کو کسی نے قتل کر دیا ہو، ہزار جو مرضی ہو جائے جی، وہ اس کی نکل آئے کہ جسٹیفیکیشن کی جی آپ پھر بھی، لیکن اس کی لیٹ سے ایک شاپ ہے، اس کا ایک برانڈ ہے، آپ کا دل چاہے گا اندر سے، دل سے آپ کا دل چاہے گا وہاں سے جا کے خریدنے کا. یہ دل سے آنا چاہیے بائیکاٹ کی چیز. ہمارے یہ اسٹیٹسٹکس اور نمبرز کی بیس سے نہیں آنی چاہیے، صرف دل میں ہمیں فیل ہونا چاہیے یار میں نہیں لوں گا اس برانڈ کا، میرے حلق سے اترے گا ہی نہیں. جس نے بے شک اسرائیل میں وہاں پہ کیا ہے انہوں نے، وہ بے شک کچھ حد تک سیپریٹ اینٹی ہے، ان کا پروفٹ سیپریٹ ہوتا ہوگا کیلکولیشنز، لیکن برانڈ سیم ہے. رائلٹی، یہ مارکیٹنگ رائلٹی بیک، اٹ گوز بیکورڈز اپ، اور اوپر سے یہ نیچے مارکیٹنگ آتی ہے ساری کی ساری. میرے دل سے آواز آنی چاہیے کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا. بالکل. اور میں کہوں صرف پروڈکٹس نہیں،
جو لوگ, جو پولیٹیشنز, جو ایکٹرز, جو سلیبریٹیز اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وین جانسن جو دا راک ہے, اس کی مووی اگر آئے ہم فوراً سے دیکھنے چلے جائیں گے 6 مہینے بعد. نہیں جانا. تم اپنے دوست جانو, اپنے دشمن جانو, پہچانو. یہ جسٹن بیبر, اس نے پریئنگ فار اسرائیل. یہ بین شپیرو, جارڈن پیٹرسن, یہ سارے جو لوگ جن کو ہم بڑا ہائی ریگارڈ کرتے تھے اور سارا, نو یور اینیمیز گائز. اور جن سلیبریٹیز, جو ہندو سلیبریٹیز جن کی آپ ہم بالی ووڈ کی ہم موویز دیکھیں, ان کا بزنس گرو کرتے ہیں, بائک آؤٹ کریں ان کا. آپ ان کو دیکھیں, وہ دے آر سپورٹنگ دس مرڈر, وہ حصہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی چینج آور سیلوز, اینڈ دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی میک اے اسٹریٹجی اینڈ اے لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے الٹیمیٹلی 50 سال بعد, 60 سال بعد کس طرح سے القدس ان سے لینا ہے, اور اپنی اولاد کو ان کے لیے تیار کریں. اینڈ ڈو ناٹ فارگیٹ دس, یہ اپنے گھروں میں لکھ لیں. آپ کو پتہ ہے اسرائیلی جب شادی کرتے ہیں دے بیک دا گلاس. کیوں توڑتے ہیں؟ ان کا جو بریکنگ آف ٹیمپل یاد کرنے کے لیے. وہ اپنی شادی کے موقع پہ بھی, خوشی کے موقع پہ بھی اپنا ڈسٹرکشن کو نہیں بھولتے. اور ہم لوگ کیوں بھول چکے ہیں اپنے جو النکبہ ہوا, دا سیکنڈ النکبہ, اور جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, سو اس ٹائم میں فجر کی نمازیں اور نمازیں قضا نہیں کرنی, گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں پہ آئیں, حرام ریلیشن شپ چھوڑیں, گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے, اور حرام انکم واللہ بائک آؤٹ کر دیں کنونشنل بینکنگ سے, سودی بینکنگ سے. یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا, جن کی جان طوطے میں, اگر طوطے کی آپ گردن موڑ دیں تو جن مر جاتا ہے. اسرائیلیوں کی اور جیوز کی جان ہے سود میں. وہ سود سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ فیصل بینک نے بگیسٹ کنورژن ان دا ہسٹری آف آل بینکس چینج کیا, اسلامک بینکنگ پہ آ گیا. سکسیزفل کنورژن تھا. آپ ارادہ کریں اور امیجن ایوری امپلائی ریزائنز فرام دا بینک اینڈ سیز کہ میں اس بینک میں کام نہیں کروں گا جب تک یہ اسلامک بینک میں کنورٹ نہیں ہوگا. پریشر ڈالیں, مطلب فتق اللہ مستطاعتم, بالکل جس حد تک ہو سکے اس حد تک کریں. ایگزیکٹلی, obviously اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہنے کا کہ آپ بالکل امیڈیٹلی اپنا ایک نظام خراب کر دیں. بالکل, لیکن یہ سوچ ڈیولپ کریں اپنے اندر تاکہ کچھ ہونا شروع ہو, آپ کے ایکشنز میں کچھ نظر آئے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ دینداروں کو پریفر کریں, خود دین پہ آئیں, اپنی اولاد کو ریز کریں, اور یہ ساری جو اسٹریٹجیز ہیں جو آپ ایز این امہ, ایز انڈیویجول فالو کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے, دعا کریں سنسیئرٹی کے کثرت سے دعا, اللہ کو انڈرمائن نہ کریں. ان ساری چیزوں کے لیے نا آئی تھنک جو ایک چیز جو رکاوٹ بن جاتی ہے نا وہ ہے کہ ایک پش مل جاتا ہے, ہم کر تو جاتے ہیں. کنسسٹنسی از دا چیلنج. اور آئی تھنک ون آف دا ویز ٹو اسٹے کنسسٹنٹ آن آل آف دیز تھنگس از علم سے جڑیں اور اپنے آپ کے اندر ریئل پریکٹیکل چینجز لے کر. بلکہ ہمیں جو بائک آؤٹ کی جتنی باتیں کریں, آپ نے کہا بالی ووڈ کا تو ویسے ہی بائک آؤٹ ہونا چاہیے. ناٹ لائک یار کہ اگر وہ اس طرح کریں, کوک, 7 اپ, میکڈونلڈ, ان کا تو ویسے ہی بائک آؤٹ ہونا چاہیے. مطلب دیز آر ناٹ ہیلدی تھنگز. اینی ویز آئی وونٹ ایون ریکمینڈ کہ آلٹرنیٹیوس کی نا کوک, فزی ڈرنکس اور کوکس اور برگر انہیں پہ, مطلب نیڈ ٹو بی ہیلدی نا. تو آپ نے اچھا ہیلدی کھانا کھائیں, چیزیں کریں, اور مطلب ان کو نا اپنی لائف میں انکلکیٹ کریں پرماننٹ, ایز پرماننٹ چینجز. اٹس اے لائف اسٹائل چینج. اور ڈونٹ تھنک کہ اچھا یار یہ میں نا ابھی مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے کی گیم ہے, اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وہ وقتی طور پہ تو چلو ٹھیک ہے, بٹ یہ کہ اٹس آل اباؤٹ کنسسٹنسی. جس طرح گناہ یہ نہیں کہ ابھی مہینے کے لیے چھوڑنے, نماز 2 مہینے کے لیے نہیں پڑھنی, یہ لائف اسٹائل پرماننٹ چینجز ہیں. اور یہ کنسسٹنسی رہتی تب ہے جب آپ اپنے آپ کو علم سے جوڑتے ہیں, اپنی کمپنی کو ایکچولی چینج کرتے ہیں. اب واقعی اس پرانے دوست, پرانے ایسی جگہیں اور جہاں پہ آپ کو گناہوں کی طرف آپ جاتے ہیں, ان جگہوں کو چھوڑنا پڑے گا. اینڈ دس از ہائی ٹائم, بیکاز اس ٹائم نا موٹیویشن ہائی ہوئی ہے, ایمان ذرا تھوڑا اوپر ہوا ہوا ہے. سو اس ٹائم پہ یہ اسٹیپ لینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور کیونکہ یہ جو ابھی اس وقت سارا ماحول بنا ہوا ہے, جب یہ ڈائی ڈاؤن ہوگا نا تو یہ اسٹیپ لینا تھوڑا سا مشکل ہوگا. سو میک اے اسٹیپ دو کہ آپ کو پرماننٹ چینج پہ لانے پہ آسانی کرے. اور قرآن کا وعدہ ہے, انتم العالون ان کنتم مومنین, تم غالب ہو گے اگر تم مومن ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر غلبہ نہیں ملے گا. اور یاد رکھیں, دا فیوچر از آورز, واللہ دا فیوچر از ویری برائٹ. اللہ کے نبی کی احادیث ہمارے ساتھ ہیں, اور قرآن میں ہے الا ان نصر اللہ قریب, کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ بہت قریب ہے. قریب کن لوگوں کے ہے؟ ان کے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھیں اور کوشش کریں کہ کچھ لوگ اچھا کام کر لیں اور القدس ہمیں ایک پلیٹ میں مل جائے. نہیں, people are waiting for Imam Mahdi. دیکھیں یار, What are you doing? آپ کیا کام کر یعنی رہے ہر مسلمانی خواہش ہے کہ امام مہدی آئیں, بٹ یار تم مر گئے ہو, تمہارے اندر ایمان, یعنی پیپل آر کالنگ دا ڈیڈ, صلاح الدین ایوبی, اور جو زندہ ہیں ان کو نہیں پکار رہے کیونکہ زندہ جو ہے نا وہ مر چکے ہیں.
اور جو ابھی تک نہیں آئے ان کا انتظار کر رہے ہیں ایز اف یعنی سبحان اللہ دس از اگینسٹ رجولیہ یار. اور یہ جو ہم باتیں کریں نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں کچھ احادیث میں وہی بات علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا نا ہمیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پوائنٹس اٹھا کے بتا دیے ہیں. جب تم میں یہ ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ تم میں یہ لے آئیں گے. جب تم اس سے بچو گے تو تم اس میں پاورفل ہو جاؤ گے. ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی ہیں. اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو آل ہو ایور از لسننگ لسن ٹو دیز 5 تھنگز اینڈ ٹیل می کیا ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہ ہو. 5 نیگیٹو چیزیں بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف خلاصے کے طور پہ بتا رہا ہوں وقت کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن ماجہ 4019 فرمایا امورالٹی, ٹھیک ہے, اس کا کانسیکوینس آگے بتایا. پھر بتایا چیٹنگ, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وعدہ خلافی, چیٹنگ ان ویز اینڈ میجرمنٹس. اور یہ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ ود ہولڈ کر لینا, ٹھیک ہے, زکوٰۃ نہ دینا پراپرلی. پھر فرمایا اللہ سے عہد, کووننٹ ود اللہ ٹو بریک اٹ. اللہ سے عہد, اللہ سے عہد کیا ہے؟ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جس کو کہہ کے انسان ایکسپریس کرتے ہوئے یعنی کہ اسلام کے فولڈ میں داخل ہوتا ہے, مسلم کہلا پاتا ہے. یہ عہد ہے, یہ خلاصہ ہے اس کا کہ ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں. اللہ کو الہ ماننے کا مطلب ہے اللہ کی ہر بات مانیں گے. اب ہم محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, رسول مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ہر بات کو مانیں گے. یہ عہد توڑنا. اور 5ویں چیز فرمائی کہ their rulers stop leading according to the book of Allah. سبحان اللہ, یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ 5 چیزیں اگر تم میں آئیں گی نا تو 5 کے کانسیکوینس اللہ بتائیں. صرف لاسٹ 2 کے میں بتا دوں کہ جب آپ اللہ سے عہد توڑ دیتے ہیں نا, یعنی کہ اللہ کے بندے نہیں بن رہے, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سے جوڑیں اپنے آپ کو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بٹ اللہ ول enable their enemies to overpower them and take some of what is in their hands. اللہ اکبر, this is exactly what's going on in Jerusalem اور جگہوں پہ بھی, یہ کشمیر یا لیڈرز. اور جو دوسری بات آخری کی کہ unless their leaders rule according to the book of Allah and seek all good from that which Allah has revealed, Allah will cause them to fight one another. Muslims are fighting one another actually. They have been recently. کیا ہوا ہے ابھی یہ سیریا میں اور بہت ساری جگہوں پہ, یہ سب ٹرو پروو ہو رہا ہے. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نکال کے بتائی ہیں چیزیں, اور یہ ساری کی ساری ہم میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ذلت جو نازل کرتا ہے نا, یہ کب اٹھائے گا ہم سے؟ جب تک ہم دین کی طرف, حدیث میں کیا آتا ہے, حتی ترجعوا الی دینکم, پلٹ نہیں جاؤ گے. سو اگر ہم آج پلٹ جائیں نا اور آج ارادہ کر لیں کہ ایز این امہ, ایز این انڈیویجول, شریعت کی جو اپروچ کی چینج ہے اٹس ناٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم, رادر فرام باٹم ٹو ٹاپ. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا لیڈر آ جائے گا ہمیں چینج کر دے گا, کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. تو فیوچر یہ ہے کہ واللہ شجر اور حجر بولیں گے یا عبداللہ تعال ھذا یہودی فاقتلوہ, اے عبداللہ آؤ یہ یہودی سے قتل کرو. سو وی ول بی کلنگ دا جوز انشاءاللہ. اور ان کا اول اور آخر ان سب کو جو ہے نا وہ مار کریں گے, حتیٰ کہ دجال کو بھی عیسیٰ السلام قتل کریں گے. اینڈ the Muslim will be this earth will be ruled by the Muslims and the headquarters will be القدس. یہ ہمارا علاقہ ہے, یہ ہمارا لینڈ ہے, اور یہاں سے الذی بارکنا حولہ, یہ وہ برکت والی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا, یہ برکت کس کے لیے ہے؟ جو اس کے لیے کام کرے گا اللہ اس کو بھی ایلیویٹ کریں گے, اور جو اس کے لیے کام نہیں کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دیں گے. دس از اے پارٹ آف برکہ. جو آپ نے کہا نا جو گرو ہے نا, جی دیٹس آر ٹارگیٹ. ہم اس گرو میں ہونا, اس گروہ میں ہم نے وہ کام کرنے, اس گرو کے جو کوالٹیز آف دس گرو ہے نا وہ ہم پڑھیں اور وہ اپنے اندر اڈاپٹ کریں. اس کا لٹرلی دیکھیں نا, اس کا نام ہے یہ جیروسلم القدس, یہ اللہ کے نام القدوس ہے, پیورٹی. برو دیکھیں یہاں پیور لوگ رہ سکتے ہیں, اور یہاں لمبے عرصے تک جو ظالمین ہیں نا وہ اس کو آکوپائی نہیں کر سکتے. آپ پاسٹ ہسٹری دیکھ لیں. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا نا کہ جب صحابہ ابسینیہ سے ہے نا, حبشہ سے ہجرت کر کے, کہا تم نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو جا رہا تھا, ایک بوڑھی عورت سامنے تھی, اس کے سر پہ ایک پانی کا مٹکا تھا, اس نے اس کو دھکا دیا اور وہ گری, اور اس کا پانی کا مٹکا بھی گر گیا, ٹوٹ گیا. تو وہ کھڑی ہوئی, وہ کہتی ہے کہ کل جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی رکھیں گے نا تو اول اور آخر کو جمع کریں گے, اور جب ہاتھ اور پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے تو یہ جو تو نے کیا ہے نا, میں کل تو سے اپنا بدلہ چکاؤں گی. تو اللہ کی بھی نے کہا کہ اس نے سچ بولا, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے نیشن کو فلرش نہیں کرتے جو ظلم پہ کھڑا ہو. کیا اسرائیل یہ سب کرنے کے بعد کھڑا رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کھڑا رہ سکتا. ہسٹری گواہ ہے کہ ڈیسٹنڈ ٹو پیرش. جو بھی ظالم اٹھتا ہے نا کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے.
کوئی لمبے عرصے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ملٹیپل جگہوں پہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی نقصان یا ضرر بھی پہنچاتا ہے نا تو الا باذن اللہ، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ حاضر ناظر ہیں، اللہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ ایک آزمائش کے طور پہ ہو رہا ہے. اللہ نے ان کو بھی ڈھیل دی ہے ایک آزمائش کریٹ کرنے کے لیے، اور ہمیں ہماری آزمائش کریٹ کرنے کے لیے بھی. تو بات یہ ہے کہ قرآن میں وعدہ ہے انہم لہم المنصورون و ان جندنا لہم الغالبون، کہ وہ کامیاب ہو کے رہیں گے اور ہمارا جو لشکر ہے نا وہ غالب آ کے رہے گا. اور اللہ کے نبی کا جو دین آیا تھا نا یہ غالب ہونے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے، یہ مغلوب دین کبھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیظہر علی الدین کلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی یس ایک ریئیکٹیو اپروچ ابھی کرنٹلی ایک نیسیسری ہے، بٹ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلیں، دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں، اور اس ٹائم پہ گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی زندگی پہ آئیں، اینڈ انشاءاللہ فیوچر ول بی آورز. اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگیں. میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جم کے بارے میں لوگ نا جم برو جا سکتے ہیں، جم بھی جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو فزیکلی وَأَعِدُّ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. سیریسلی اسپورٹس کریں، اس نیت سے کریں کہ میں فٹ رہوں تاکہ میں فزیکلی بھی اگر کبھی میرا کال آئی تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکوں، اور مینٹلی بھی بندہ تبھی اچھا ہوتا ہے جب فزیکلی فٹ ہو. برو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یعنی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ جب جنگ ہو تو جنگ لڑو، اور جب نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو. اینڈ اس ٹائم میں بھی حضرت حسین سے ایک کال منسوب ہے کہ when the oppressor is oppressing the oppressed, staying silent is helping the oppressor. یعنی there is no neutrality in the time of crisis. اس ٹائم پہ بھی جو خاموش ہے نا مجھے ان پہ شرم اور حیا آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ it is about time کہ ہم اپنی تیاریاں پوری کریں. اور حدیث میں کیا ہے تیاری کیا ہے؟ الا ان القوت رمیٌ، جان لو کہ جو قوت ہے نا وہ نشانہ بازی میں ہے. آرچری کرنا چاہے آرچری کر لیں، ورنہ دور سے میزلز مارنا، دور سے اپنے آپ کو، بچوں کو، اپنی اولاد کو شوٹنگ کریں، ٹرین کریں انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے قریب ہوگی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.